بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں اور میری بہنوں اور بچیوں، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ نشست میں ہم نے حج کے حوالے سے چند باتیں پڑھی تھی. تو حج چونکہ کعبۃ اللہ کا ہوتا ہے، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، کعبہ یعنی بیت اللہ قریش مکہ کی تحویل میں تھا. اس لیے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ اسے واگزار کرایا جائے. تو واگزار ظاہرہ نصیحتوں سے تو نہیں ہوتا، یہ وہ تو اس وقت ہوگا جب جہاد ہوگا، مسلمان قوت بازو سے کام لیں گے، اللہ نصرت فرمائے گا، تب آزادی ملے گی. اس لیے اسی حوالے سے جہاد کے احکام بھی آئے جے. اور جہاد چونکہ حدود حرم میں ہونے کا اندیشہ تھا، بلکہ خود مسجد حرام کے سامنے، تو یہ ایک بہت اہم سوال تھا کہ حدود حرم میں ایسے کیسے لڑا جا سکتا ہے، اور اگر مسجد حرام میں لڑائی چھڑ گئی پھر تو بالکل قیامت آ جائے گی. تو اس کا جواب دیا گیا کہ اگر وہ ان حرمتوں کا احترام نہیں کرتے تو تمہارے لیے یک طرفہ احترام کرنا تو ناممکن ہے. اگر وہ لڑائی کریے تمہیں کھینچے ان جگہوں میں بھی، تو مت خیال کرو کہ یہ حدود حرم ہے، تمہیں باہر صورت ان سے لڑنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے گھر کو آزاد کرانا. اسی طرح اس ضمن میں سوال پیدا ہوا اشہر حرم کا کہ حرام مہینوں میں جن میں لڑنا اللہ نے حرام کیا ہے، اگر ان مہینوں میں لڑائی ہوتی ہے، ظاہر حج کے مہینے وہی ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا بھی جواب دیا گیا. تو کہنا یہ ہے کہ پچھلا پورا رکوع جو آپ نے پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں حج ہی سے متعلق تمام بحثیں آئی ہیں، موضوع اس کا اصل حج ہی رہا. اب حج کی چونکہ بحث چل رہی ہے اور حج کے رستے میں جو رکاوٹیں تھیں، یہ پہلی بحثیں تو اس کے حوالے سے تھی. اب براہ راست حج کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. تو حج کے دنوں میں ظاہر ہے کہ آپ نے بہت تقریریں سنی ہوں گی، بہت سے پروگرام دیکھے ہوں گے. تو اس کو اگر آپ غور سے سنیں اور پڑھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اس میں براہ راست آپ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کے مخاطب ہیں. اس لیے جو احکام اس میں دیے گئے ہیں، ظاہر ہے اس کی کمی بیشی کا تو اندیشہ ہی کوئی نہیں ہے.
تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے تاکہ کل کو اگر اللہ قسمت میں کرے حج کے احکام آپ کو معلوم ہونے چاہیے. سب سے پہلی آیت ہے اتم الحج والعمرۃ للہ. لوگوں حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں سرے سے حج یا عمرے کی فرضیت کا کوئی سوال نہیں. یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ حج تم پہ فرض ہے یا عمرہ تم پہ فرض ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ حج اور عمرہ پورا کرو. اس لیے کہ جہاں تک حج کی فرضیت کا تعلق ہے وہ تو سورہ آل عمران جب نازل ہوئی 3 سن ہجری میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کا ذکر فرما دیا. فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لازم ہے بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر جن کو اللہ نے وہاں تک جانے کی استطاعت بخشی ہو، جن کے لیے راستے کھلے ہوں، مصارف سفر کا وہ متحمل ہو سکتے ہوں، ان کے لیے ان کی صحت بھی اچھی ہو، یعنی کوئی رکاوٹ شرعی نہ ہو جانے میں. اور پھر یہ کہ آج کی بڑی ضروری یہ ہے کہ منظوری بھی ہو چکی ہو، قرآن اندازی میں نام نکل چکا ہو. یہ باتیں اگر ہو گئی ہیں تو اللہ نے ان پر حج فرض کر دیا ہے. اور اگر ان تمام حج کے وسائل کی موجودگی میں بھی ایک آدمی حج نہیں کرتا تو اللہ نے فرمایا ومن کفر، یہ کفران نعمت ہے اور یا اللہ کے حکم کا انکار ہے. تو جو آدمی یہ رویہ اختیار کرتا ہے فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سارے جہانوں سے مستغنی ہے. تو تمہارے اس حکم کو نہ ماننے سے آخر اس کی خدائی میں کیا فرق پڑے گا؟ تو جو بگڑے گا تمہارا بگڑے گا، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے جیسے اندازہ ہوتا ہے کہ حج کی فرضیت کس قدر اہم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی مصارف سفر رکھتا ہے اپنے پاس، صحت اس کی اچھی ہے، استطاعت رکھتا ہے، یعنی جو چیزیں بھی اس کے لیے ضروری ہیں سفر کے لیے وہ ساری چیز سارے وسائل اس کے پاس موجود ہیں اور وہ جا سکتا ہے حج کے لیے، اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں جاتا، تو فرمایا کہ میری بلا سے، یعنی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. یعنی میری امت سے اس کا کیا تعلق کہ جو آدمی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا روادار نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرنا چاہتا، مرکز اسلام میں آنے کو پسند نہیں کرتا، جبکہ اللہ ہی نے اس کو رزق دیا ہے، سارے وسائل دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ میرے قبر کی زیارت نہیں کرتا، میرے پاس نہیں آتا، مسجد نبوی میں نہیں آتا، تو پھر کیا رشتہ ہے اگر اس کا اللہ اور اس کے رسول سے؟ تو اس لیے کہا کہ چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک بات چل نکلی ہے کہ ہم جب تک تمام باقی ذمہ داریوں سے فارغ نہیں ہو جاتے، حتیٰ کہ ملازمت ختم نہیں ہو جاتی، بچوں کی شادیاں نہیں ہو جاتی، وہ برسے روزگار نہیں ہو جاتے، آپ نے کوئی پالیسیاں دے رکھی ہیں تو اس کو فیصل نہیں کروا لیتے، کوئی پلاٹ دے رکھے ہیں تو آپ اس کو ٹھکانے لگا لیتے، یا مکان نہیں بنا دیتے، یا نیا کاروبار جسٹ نہیں کر لیتے. یعنی جو چیزیں بھی آپ کے بس میں ہیں نا، جب تک آپ ان کو کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ فارغ نہیں ہیں، اور جب بالکل کسی کام کے قابل نہیں رہتے تو سمجھتے ہیں کہ اب آپ حج کے لیے فارغ ہیں، تو اس وقت آپ جانے کا ارادہ کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ تو اس وقت بھی جانے کا ارادہ نہیں کرتے. تو جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد جائیں گے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حج تو اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے وسائل دے دیتا ہے. باقی ذمہ داریاں یاد رکھو، بچوں کی شادیاں کرنا یہ آپ کے فرائض میں شامل نہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا پہلے میں بچوں کی شادیاں کروں گا پھر نماز پڑھوں گا. نماز بھی تو فرض ہے، بالکل اسی طرح حج بھی ایک فرض ہے. تو جس طرح نماز اپنی شرائط کے ساتھ پوری جب فرض ہوتی ہے تو اس میں تاخیر نہیں کی جا سکتی. روزہ رمضان کا مہینہ آتا تو اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی. اس طرح حج جب اللہ تعالیٰ اس کے وسائل دے دیتا ہے اور گھر والوں کے لیے پیچھے آدمی طرح چھوڑ کے جا سکتا ہے، کوئی گزارا کر سکیں، تو پھر ظاہر حج فرض ہو جاتا ہے. تو اس وقت صرف یہ بات کہنی ہے کہ حج کی فرضیت تو سورہ آل عمران میں آ چکی، سنت نے اس کو بیان کر دیا، یہاں سرے سے اس کی بحث ہی نہیں. اس لیے نہ جانے بعض لوگوں نے اس کو کیسے سمجھ لیا، وہ سمجھتے ہیں یہاں حج کی فرضیت کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے چونکہ ساتھ عمرے کا بھی ذکر ہے تو انہوں نے کہا جی کہ حج بھی فرض ہے اور عمرہ بھی فرض ہے. آپ دیکھ لیجیے یہاں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے وہاں عمرے کا کوئی ذکر نہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہ حج کا لفظ اور حج کا لفظ ایک ہی ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنا اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے، وہاں عمرے کا کوئی ذکر نہیں. اور پورے قرآن کریم میں عمرے کا کوئی ذکر نہیں، حج یعنی فرض ہونے کے اعتبار سے. اب رہی یہ بات
کہ عمرہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ خود حدیث میں موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور کیا عمرہ کرنا واجب ہے؟ فرمایا واجب تو نہیں، لیکن کر لو تو بہت اچھی بات ہے۔ اسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کبار صحابہ نے یہ سمجھا کہ عمرہ کرنا سنت ہے، جب بھی اللہ موقع دے، لیکن ایک دفعہ کرنا زندگی میں وہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ جتنا اللہ موقع دے وہ ظاہر ہے کہ تتبع ہے، استحسان ہے، وہ مستحب ہے، وہ ایک بڑی نیکی ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے کسی اور موقع پر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ اس صورت میں نیکی ہے جبکہ دوسری بڑی نیکیاں یا جلدی کی نیکیاں وہ موجود نہ ہوں۔ مثلا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ خود آپ کے اپنے بچوں میں اتنی ضرورتیں شدید موجود ہیں کہ وہ ضرورتیں پوری نہ ہونے کے بعد آپس میں لڑتے رہتے، ان کے آگے بچے ہیں، ان کی وہ ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے، آپ بجائے اس کے کہ ان کی مدد کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں تم اپنا کام جا رہا ہو، میں تو بس ہر سال عمرہ کرنے جاؤں۔ یہ کوئی نیکی نہیں۔ عمرے کے لیے ضرور آپ سوچیں کہ اگر آپ کی بچیاں ابھی بیاہی نہیں گئی، آپ کے بچوں کی شادیاں باقی ہیں یا ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے، تو یاد رکھیں جب تک آپ ان ذمہ داریوں سے فارغ نہ ہو آپ عمرے کے لیے نہ جائیں۔ عمرے کو مؤخر کیا جا سکتا ان ذمہ داریوں کی وجہ سے، لیکن یاد رکھو حج کو نہیں مؤخر کیا جا سکتا۔ اس لیے اگر کسی آدمی نے اللہ سے یہ گارنٹی لے رکھی ہے کہ میری عمر کتنی ہوگی تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تاخیر کرتا رہے، لیکن عمر کا کسے معلوم؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو ایک دفعہ سنایا تھا، لیکن وہ تو خیر میں نے سنایا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے شہر کے احترام کے حوالے سے، لیکن اس میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ اس لیے چھوڑ کر کہیں سفر پہ نہیں جاتے تھے کہ کہیں اور مجھے موت نہ آ جائے، اور ان کی انتہائی خواہش یہ تھی کہ میری قبر بنے تو جنت البقیع میں بنے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جنت البقیع میں ان کی قبر ہے، اور آج تک معلوم ہے کہ ان کی قبر کون سی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں وہاں قبر کسی کی محفوظ نہیں ہے، نشان نہیں رہتا، اگرچہ نشانات ہیں بہت بڑے بڑے لوگ، ان میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اس لیے کہ وہ امام تھے مدینہ کے، بہت بڑی شخصیت ہیں، موطا امام مالک کے مصنف ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ تو احترام کی وجہ سے وہ ہمیشہ ننگے پاؤں رہتے، کبھی مدینے میں انہوں نے جوتا نہیں پہنا، عجیب حال تھا ان کا۔ مکہ معظمہ میں عمرہ کرنے نہیں جاتے تھے، عمرے وہ کہیں کر چکے تھے اس سے پہلے، لیکن اب نہیں کرنے جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں مجھے موت آ جائے، راستے میں آ جائے اور میں تو جنت البقیع میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ایک دن اسی طرح زہرا اسی ادھیڑ بن میں رہتے تھے کہ یا اللہ کیسے پتا چلے کہ میری عمر باقی کتنی ہے، تو ایک دن خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو چونکہ دماغ میں یہ خیال رہتا تھا نا، تو انہوں نے پوچھا حضور سے کہ حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کتنی ہے، اگر واقعی چند سال باقی ہو تو میں عمرہ تو کر رہا ہوں، عمرے کے لیے بڑا دل ترستا ہے، لیکن ڈرتا اس لیے نہیں جاتا کہ کہیں راستے میں نہ مر جاؤ۔ تو حضور نے جواب میں بجائے اس کے کچھ فرماتے، آپ نے اس طرح ہاتھ دکھایا، یہ پورا پنجہ، نیند کھل گئی۔ اب امام مالک پریشان کہ یا اللہ یہ جو حضور نے یہ اشارہ کیا ہے 5 انگلیوں کا، تو کیا میری عمر 5 سال باقی ہے، 5 دن باقی ہے، 5 مہینے باقی ہے، 5 لمحے باقی ہے؟ یہ تو کوئی پتہ نہ چلا۔ اس زمانے میں بھی زندہ تھے جو تعبیر کے مشہور امام گزرے ہیں، امام ابن سیرین، اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں۔ ان کے پاس انہوں نے اپنے ایک آدمی بھیجا اور یہ کہا کہ جا کے یہ نہ بتانا کہ یہ امام مالک کا خواب ہے، ویسے جا بتانا کسی مسلمان نے خواب دیکھا۔ انہیں خواب بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ عام مسلمان کا تو نہیں ہے، یہ کسی بڑے عالم کا ہے، اور کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں۔ تو فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام مالک کا خواب ہے، وہی شخص سب سے بڑے عالم ہیں مدینہ منورہ کے، یہ خواب انہی کا معلوم ہوتا۔ انہوں نے کہا جی کسی کا بھی ہو، مجھے منع کیا انہوں نے کہ نہ بتاؤ۔ تو فرمایا جب تک یہ نہیں بتاؤ گے کہ خواب کس کا ہے میں تعبیر نہیں بتا سکتا۔ واپس چلے گئے، اب اجازت دی کہ اچھا بتا دینا کہ میرا خواب ہے۔ بتایا، سمجھ تو پہلے ہی چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ امام مالک کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری عمر کتنی باقی ہے، بلکہ حضور نے قرآن کریم کے ایک آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مالک تم بھی نہیں سمجھے قرآن کریم نے کیا کہا، تم مجھ سے عمر پوچھتے۔
کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ اللہ نے 5 باتوں کا علم کسی کو نہیں دیا. ان 5 باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں وہ مرے گا. کہا جب ان 5 باتوں کا علم اللہ نے نہیں دیا کسی کو تو میں تمہیں کیا بتاؤں یا میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ دونوں باتیں ہو سکتی کہ کسی کو نہیں دیا مطلب یہ مجھے بھی نہیں دیا، اور اگر بعض واقعات کے بارے میں حضور کو علم دے دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس بات کا علم بھی حضور کو دیا گیا ہو، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے یہ علم نہیں بتایا کسی کو تو میں بھی کیوں بتاؤں؟ تو یہ بتانا تھا کہ دیکھیں یہ ان 5 باتوں میں سے ایک ہے. تو جب حضور امام مالک کو نہیں پتا اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، تو اس کا مطلب یہ کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے موت کب آئے گی. ہاں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری آپ کی کسی اور کی موت بالکل قریب ہے، تو آدمی بعض آثار سے یا بعض لوگوں کو اس طرح بتا دیا جاتا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ تمہاری موت قریب ہے اور فلاں وقت آ رہی. وہ چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، چند گھنٹوں کی بات، اس سے پہلے کئی دن کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ میری موت کب آئے گی. یہ جو اس طرح کے واقعات آپ سنتے ہیں کہ بعض اندازہ ہو جاتا ہے، میں اس طرح کے واقعات کو جانتا ہوں، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اس کو بھی جانتا ہوں، لیکن اس وقت زیر بحث لانا مقصود نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ علی الاطلاق کوئی نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی. تو جب یہ نہیں پتا تو پھر یہ بڑی جسارت ہے کہ آدمی یہ کہے کہ بڑی عمر ہے، جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا، پھر کہیں موت آئے گی تو حج بھی کر لیں گے. یہ تو بوڑھوں کی عبادت ہے. حالانکہ یقین جانیے ابھی آپ پڑھیں گے اس کی تفصیلات تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہی اصل عبادت ہے جو جوانوں کے کرنے کی. نماز تو آدمی جیسے کیسے پڑھ لیتا ہے، روزہ بھی ظاہر ہے کہ بوڑھا آدمی مشکل سے رکھتا ہے، لیکن وہ بھی تو تکلیف دہ نہیں ہے جتنی یہ مشکل عبادت. یہ تو جہاد ہے، تو یہ تو جوانوں کے کرنے کا. لیکن میں وہاں دیکھتا رہا ہوں سعودی عرب میں کہ بڑی شرم آتی تھی بعض دفعے کہ کسی اور قوم کے یا اور شہر کے یا اور ملک کے لوگ اتنے بوڑھے ہمیں نظر نہیں آتے اتنے بڑے صغیر کے آتے تھے کہ جب وہ بالکل موت دیکھتے ہیں نا کہ اب تو موت آئی اور یہ دیکھتے ہیں بوڑھے ذمہ دار کے بیٹے کہ یہ ہماری زمین اپنے نام نہیں لکھواتا، کہہ کے تھک جاتے ہیں. پھر وہ سوچتے ہیں کہ اچھا اس کو بھیجو حج پر بھائی کہ مرکب جائے گا تو پھر زمین ہمارے نام منتقل ہو ہی جائے گی. یعنی بوڑھے کو مارنا ہوتا ہے وہاں بھیج دیا جاتا. تو خیر کہنا یہ ہے کہ حج کی تو فرض ہے لیکن عمرہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے. اگرچہ بعض اہل علم کے نزدیک واجب ہے لیکن فرض تو کسی کے نزدیک بھی نہیں. یہاں جو بات فرمائی گئی ہے نا وہ بالکل دوسری ہے. اتمو جمع ہے اتمہ، یتم اتمام اس کا مصدر ہے جس کا معنی ہوتا پورا کرنا. یہ تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا. تو یہ معنی پورا کرو حج کو اور عمرہ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام باندھ لیا، اب احرام باندھنے کے بعد تم اسے کو کھول نہیں سکتے، تم توڑ نہیں سکتے اسے جب تک تم حج نہ کر لو. اگر حج کے لیے باندھا، عمرہ کیا تو عمرہ نہ کر لو. چاہے تم نے عمرہ نفلی کرنے کا ارادہ کیا اور ظاہر عمرہ نفلی ہوتا ہے، یعنی سنت بھی تم ادا کرنے کے بعد مزید نفل کے لیے تم عمرہ کرنا چاہتے ہو، لیکن جب تم اس کا احرام باندھ لو گے تو پھر اس کی ادائیگی تم پر فرض ہو جائے گی. یہ اتمو سے جو فرض لازم آ رہا ہے نا وہ اس کے شروع کر دینے کے بعد ہے. وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں اور آپ اگر نیت کر لیں نوافل کی، میں نیت کروں کہ 2 رکعت نماز نفل اللہ اکبر پڑھنے کا میں ارادہ کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں نے نیت توڑ دی. اب جب میں نے شروع کیا تھا نا تو یہ نفل تھے، اب شروع کرنے کے بعد میں نے اس کی نیت توڑ ڈالی ہے تو یاد رکھو 2 نفلوں کا پڑھنا یہ میرے لیے فرض ہو گیا. حالانکہ نفلوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن یہ پڑھنے کے بعد چونکہ فرض ہو گئے ہیں اب ان کی قضا ہوگی. یہ میں اس کو ادا کروں گا تو میری جان چھوٹے گی ورنہ قیامت کے دن پکڑا جاؤں. تو کوئی بھی نفلی عبادت اور مستحب عبادت یا سنت عبادت جب اس کو شروع کر دیا جاتا ہے تو اصول یہ ہے فرض ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم حج یا عمرے کا احرام باندھ لو تو پھر اس کا پورا کرنا تم پر فرض ہو جاتا ہے. اور یہ اس لیے بھی یہ آیتیں اتری ہیں، یہ ذہن میں رکھیے 6
سن ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا سفر کیا تھا اور آپ کو عمرہ کرنے کے لیے آپ گئے تھے اور عمرہ کا آپ کو کرنے نہیں دیا گیا تھا. اب ظاہر ایک سنت تھا عمرہ، لیکن چونکہ حضور کو کرنے نہیں دیا گیا آپ کو قبل از احرام کھولنا پڑا، اس لیے اس کی قضا کے لیے حضور اگلے سال گئے. یہ پہلے اس کے احرام، اس کے احکام بتائے جا رہے ہیں کہ اس طرح کا اگر معاملہ پیش آتا ہے تو پھر آپ کو کرنا کیا. دوسری بات اس میں ہے للہ، کہ لوگوں حج اور عمرہ پورا کرو، لیکن جب بھی کرو عمرہ یا حج تو اللہ کے لیے کرو. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ ابھی تک یہ کعبۃ اللہ، بیت اللہ یہ قبضے میں ہے قریش مکہ کے، مشرکین عرب کے. وہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آزاد ہیں، نہیں جا سکتے. تو وہ جو اس گھر کے اصل وارث ہیں مسلمان، ان کو جانے کی اجازت نہیں. کہا جب بھی تمہیں موقع ملے تو دیکھو تم جب طواف کرو اللہ کا، اور جب تم عمرہ کرو، چاہے حج کریے چاہے عمرے کے لیے طواف تو کرو گے، تو تم صرف اللہ کے لیے کرنا. وہ کام نہ کرنا جو مشرکین عرب کر رہے ہیں کہ بظاہر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں اللہ کے لیے، حج کرنے جا رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے نہ جانے کتنے بتوں کا ساتھ طواف بھی کرتے ہیں. خود انہوں نے صفا اور مروہ پر 2 دیویاں بنا کے رکھی ہوئی تھی، 2 مورتیاں، یعنی 2 بت، اصاف اور نائلہ کے. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کے صحن میں اور بیت اللہ کے اندر 365 خدا رکھے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ جب اس کا طواف کرتے تھے اللہ کا گھر کا تو ان بتوں کی نیت کے ساتھ کرتے تھے، ان کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتے تھے، ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ آج تک تم بھی اسلام سے پہلے اور اب دوسرے لوگوں تو تم دیکھ رہے ہو وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں، اللہ ہی کے لیے نہیں کرتے. تمہیں اب جانے کا اتفاق ہو، وہ تو سارے وہاں ہوں گے. جب تک تم مکہ فتح نہیں کر لیتے تو ظاہر ہے کہ اس کی پاکیزگی نہیں ہو سکتی. اس وقت جب بھی تم جاؤ گے، ظاہر ہے کہ عمرے کے لیے جب گئے مسلمان تو دونوں بت موجود تھے صفا اور مروہ پر، باقی سارے بت بھی موجود تھے. اس کے باوجود مسلمانوں نے عمرہ کیا، طواف کیا اللہ کے گھر کا، صحیح بھی کی، تو اس نیت کے ساتھ کی کہ یا اللہ ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں تیرے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ تیرے دشمن درمیان میں رکھے ہوئے ہیں تو ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن ہمارے دل و دماغ پر اس کا کوئی اثر نہیں. تو کہا یہ تصور لے کے جانا کہ جو کرنا اللہ کے لیے کرنا، اس کا ان کا تمہارے دلوں پر کوئی اثر نہ پڑنے پا. اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. احصرتم، احصرا، اس کا مصدر ہے احصار. احصار کا معنی ہوتا ہے گھیر لینا، روک دینا. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر تم گھیر لیے جاؤ کہ تم جا رہے ہو سفر پر اور تمہیں راستے میں گھیر لیا جائے، دشمن گھیر لیں، راستہ بند کر دیں کہ ہم آگے نہیں جانے دیں گے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے یہ اسی بارے میں حکم دیا جا رہا ہے جو کچھ حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے کہ حضور 1400-1500 صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے احرام باندھ کر ہدی کے جانور ساتھ لے کر حدیبیہ تک پہنچ گیا. اور حدیبیہ وہ جگہ ہے جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہے، اور آج جو اس جگہ کو شمسیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں لگی تختی لگی ہوئی ہے، پتھر پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتی ہے. وہاں سے تقریباً بیت اللہ کہنا چاہیے، مکہ معظمہ کہنا چاہیے 9 میل رہ جاتا ہے. 9 میل 4 چوفیر حرم کی حدود ہے. تو حضور وہاں جب پہنچے تو حرم کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور قریش نے پیغام بھیج دیا کہ اس کے آگے مت بڑھنا ورنہ پھر تلوار فیصلہ کرے گی، ہم آپ لوگوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اور ظاہر اس کے بعد سفارتیں آتی جاتی رہیں، وفود آتے جاتے رہے، بالآخر ایک حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا جو کتابوں میں موجود ہے، آپ نے بارہا پڑھا ہوگا. اس میں چونکہ حضور کو روک دیا گیا. اب سوال یہ کہ احرام تو آپ کھول نہیں سکتے جب تک عمرہ نہ کر لیں، اب کیا کریں؟ یہ اس کے احکام. اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہمارے مجتہدین نے یہ سمجھا، ہمارے فقہاء کرام نے، کہ جس طرح جبرن ظلمن جو اگر دشمن روک دے تو اس کا حکم بیان کیا گیا ہے، اسی طرح فرض کریں کوئی اور حادثہ پیش آ جائے، راستے کسی وجہ سے بند ہو جائیں، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، زلزلہ آ جائے خدا نہ کرے،
سڑکیں ٹوٹ جائیں، گاڑیاں بند ہو جائیں، یا آپ احرام باندھ کر کراچی پہنچ چکے ہیں، وہاں جا آپ کی سیٹی کینسل کر دی جائے، آپ کا نام اس لسٹ میں شامل کر دیا جائے کہ آپ نہیں جا سکتے باہر، پابندی لگا دی حکومت کا کیا ہے؟ اب تو اگر کھٹکا ہے کسی کو پابندیوں کا تو ان کا جس کے چہرے پر داڑھی ہے، وہ جو منچلے لوگ ہیں ان کو تو آزادیاں ہی آزادیاں ہیں، تو اگر پابندی لگے گی تو ایسے کسی کام پہ لگ سکتی ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی پابندی لگ جائے، تمہیں روک دیا جائے، تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی تمہیں ہدی میسر آئے، ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جو عمرے اور حج کے اللہ توفیق دے، تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم قربانی کرتے ہیں۔ قربانی اصل میں شکرانہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے گھر کو دیکھنے کی توفیق بخشی، تو کہا تم اس کے شکرانے کے طور پر جو قربانی دینا چاہتے ہو، ہدی دینا چاہتے ہو، وہ جو بھی تمہیں میسر آ جائے، بشرطے کہ وہ ہدی کی شرائط سے بالکل گری ہوئی نہ ہو، تو تم وہ لے کر اس کی قربانی دے دو۔ لیکن اس کے ساتھ اور دیکھیے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پر جو میسر آئے، من الہدی، ہدی میں سے یعنی قربانی کے جانوروں سے جو قربانی کا جانور تمہیں ملے اس کی قربانی دے دو۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، تحلق امر ہے حلق سے، ایک تو تھا قصر، قصر کہتے ہیں بالوں کے کٹوانے کو، اور حلق کہتے ہیں بالوں کے منڈوانے کو، ٹینڈ کرانے کو حلق کہتے ہیں، اور قصر کہتے ہیں بالوں کو چھوٹے کروانے کو یا چھوٹے کرنے کو۔ یہ دونوں اجازت ہے حج اور عمرے کے دوران کہ چاہے آپ بال کٹوا دیں، لیکن وہ کٹوانا ضروری ہے کہ پورے سر سے۔ میں نے ماشاءاللہ اب نام نہیں لینا مناسب، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ عورتوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ آخر میں ایک منٹی پکڑ کرنا اس طرح اپنی انگلی پر لپیٹ کر اتنا سا حصہ اتنا سا بالوں کا کاٹ دیں، ان کا تو یہ کافی ہے۔ لیکن مرد کو یا پورا سر مونڈا جائے گا یا پورا سر کاٹا جائے گا، یعنی بال چھوٹے کیے جائیں گے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے ماشاءاللہ زلفوں میں سے ایک حصہ دے کر اس کو کاٹ دیں گے، کہتے ہیں بس یہ کافی۔ یاد رکھیے اس طرح احرام نہیں اترتا، اور احرام نہیں اترے گا تو آپ گویا اس کو زبردستی اتاریں گے تو گناہگار ہوں گے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہو گئی۔ اسے فرمایا کہ اگر تمہیں میسر تو آ گئی ہے ہدی قربانی، لیکن تم ہدی کا قربانی اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے، اور احرام سے تم نہیں نکل سکتے، اور احرام کی علامت نکلنے کی کیا ہے کہ تم اپنے سروں کو نہیں منڈوا سکتے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، نہ منڈواؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، حتیٰ کہ پہنچ جائے ہدی محلہ۔ راغب اصفہانی اس کا معنی کرتے ہیں اترنے کی جگہ اور اترنے کا وقت، لیکن عام طور پہ اس کا معنی اترنے کی جگہ کہا جاتا ہے، یا احرام کھولنے کی جگہ، کہ جب تک آپ اس کی جگہ میں نہیں پہنچ جاتے جو جگہ ہے ہدی کے ذبح کرنے کی، جب تک ہدی وہاں نہیں پہنچ جاتی اس وقت تک یاد رکھیے آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ دشمن نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اب احرام کھولنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ قربانی کا جانور ذبح کریں، اور جانور ذبح نہیں کر سکتے جہاں آپ ہیں وہاں، اس کو آپ ذبح کریں گے تو وہاں ذبح کریں گے جو اس کی اصل جگہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی اصل جگہ کون سی ہے؟ وہ ہے حدود حرم، وہ حرم کی کسی مینا حدود حرم میں شامل ہے، اسی مینا میں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ اصل جو قربانیوں کی جگہ ہے یاد رکھیے وہ صفا اور مروہ کا درمیانی حصہ ہے، یا صفا پہاڑی کا دامن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی، بعض محققین کی تحقیق یہ ہے کہ صفا پہاڑی کا دامن دور تک پھیلا ہوا تھا، یہ جہاں ایک نشانات ہیں جس کو اب شیطان کہتے ہیں اور جا کر اس کی رمی یعنی کنکر مارتے ہیں، یہی قربانی دی گئی تھی۔ یہ اب تو وہاں سے میل 1.5 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اس وقت معلوم ہوتا ہے یہ صفا پہاڑی وہاں تک پھیلی ہوئی تھی، تو صفا پہاڑی کے دامن میں انہیں قربانی دی تھی۔ اب صفا پہاڑی سے بڑھ گئی، لیکن اصل جگہ یہی تھی۔ لیکن حضور نے یہ محسوس کیا کہ دن بدن حاجیوں کی تعداد بڑھے گی، پہلے صفائی کے پاس قربانیاں دی جاتی تھی، یہ قربانیاں یہاں کیسے ہو سکیں گی؟ اس لیے حضور نے اللہ کی اجازت سے اجازت دی امت کو کہ تم مینا میں قربانیاں کر سکتے، یہ گویا اجازت ہے، ورنہ اصل جگہ اس کی وہی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ حرم کی حدود میں شامل ہے۔ تو اصل جگہ کون سی ہے؟ حرم کی حدود۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب تک حرم کی حدود میں
تم کسی کے ذریعے قربانی بھیج کر اس کا اہتمام نہ کر لو، یقین نہ ہو جائے کہ وہاں قربانی ذبح ہو گئی ہوگی، اس وقت تو تم سر نہیں منڈوا سکتی یا سر نہیں کٹوا سکتے، بال نہیں کٹوا سکتے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نگاہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس حصار سے قاصد بھی نہ نکل سکے، کہ جس سے آپ نہیں نکل پا رہے، کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ وہ جا کر وہاں قربانی لے کر ذبح کر دے، آپ اس کو پیسے دے کر روانہ کر دیں، تو کوئی بھی اگر جانے کا وہاں سے موقع نہ پا سکے تو پھر آپ کیا کریں؟ کہا پھر اسی لیے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاں آپ ہیں وہیں قربانی ذبح کر دیں۔ تو یہی ہمارے مفسرین کی میں بھی دونوں رائے پائی جاتی ہیں کہ وہاں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ پیش آیا حدیبیہ کا، اس میں اتفاق یہ کہ حضور بالکل حرم کے دہانے پر بیٹھے تھے، چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے اس کے بعد جو قربانیاں دی ہیں اور اس کے بعد بال کٹوائے ہیں تو آپ نے حرم کی حدود میں دی، حرم کی حدود سے باہر نہیں دی۔ ایسے حضور کا جو عمل ہے وہ تو امام ابو حنیفہ کے نقطہ نگاہ کے مطابق، لیکن رہے حالات تو وہ ہو سکتا ہے کبھی امام شافعی کے قول پر عمل کرنے پر مجبور کر دیں۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ، یہ تو آپ نے تفصیل پڑھی کہ اگر آپ نے عمرے کا احرام باندھ لیا لیکن آپ کو گھیر لیا گیا یا کسی وجہ سے روک لیا گیا، اب آپ آگے سفر نہیں کر سکتے، تو وہیں آپ جو آپ کو ہدی میسر آئے، جو قربانی ملے، اس کو ذبح کر دیجئے اور اس کے بعد آپ احرام کھول دیجئے، یعنی بال کٹوا لیجئے اور یا بال منڈوا لیجئے۔ اچھا یہ شاید آگے ذکر نہ آئے یا میں بھول جاؤں، یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا فرمائی کہ رحم اللہ علی المحلقین، کہ یا اللہ حلق کروانے والوں پر رحم فرما، اللہ رحم فرمائے حلق کروانے والوں پر۔ اور حلق کا معنی میں بتا چکا ہوں، جس کو ہم ٹینڈ کروانا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حلق کروانا۔ صادق صحابی بیٹھے تھے، وہ جانتے تھے کہ حضور بال کٹوانے کی بھی اجازت دے چکے ہیں، لیکن یہاں تو آپ دعا فرما رہے ہیں صرف ٹینڈ کروانے والوں کے لیے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہیں کٹوانے والے محروم ہی نہ رہ جائے، تو انہوں نے کہا اول مقصرین یا رسول اللہ، کہ حضور صرف محلقین ہی نہیں، مقصرین پر بھی اللہ رحم فرمائے، لیکن حضور نے نہیں فرمایا۔ آپ نے پھر فرمایا رحم اللہ علی المحلقین، انہوں نے ساتھ پھر کہا اول مقصرین یا رسول اللہ یا ول مقصرین یا رسول اللہ۔ حضور نے پھر فرمایا رحم اللہ علی المحلقین، انہوں نے پھر کہا ول مقصرین۔ چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا رحم اللہ علی المقصرین ایضا، ہاں اللہ بال کٹوانے والوں پر بھی رحم فرمائے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم 3 گنا جو زیادہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے بال منڈوانے والوں پر، ہم محض اپنی زلفوں کو بچانے کے لیے اس رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ یعنی جاتے ہیں حج یا عمرہ کرنے تو ایک دیوانہ بن کر اپنی شخصیت ادھیڑ دیتے ہیں، سارے جبے کبے اتر جاتے ہیں، پینٹ شرٹیں اتر جاتی ہیں، شخصیت کا لفافہ ادھر جاتا ہے، اور رہ جاتا ہے دیوانگی کا لباس، وہ 2 چادریں جو مجنوں کا لباس ہوتا تھا، یہ دیوانوں کا لباس ہے۔ یہ دیوانوں کا عشاق کا لباس پہن کر وہاں جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہماری حرکتیں بھی عاشقوں جیسی ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی، پھر ہمیں اپنی زلفوں کا ہوش کیوں رہتا ہے؟ یہ تو کوئی عاشقوں والی بات نہیں، یہ دیوانوں والی بات تو نہیں، یہ تو فرزانوں والی حرکت ہے۔ ایسے وہاں آدمی جائے تو اللہ کا دیوانہ بن کر ہی جائے۔ فرزانگی کے مواقع بہت ہیں زندگی میں، وہ جہاں جہاں بھی آئے آپ فرزانگی کا ثبوت دیجیے، لیکن کہیں دیوانگی بھی تو ہونی چاہیے۔ لازم ہے کہ ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، کبھی دیوانگی رہے الگ، تو وہ بھی ضرورت ہے ایک آدمی کی شخصیت کے لیے۔ اب اس کے بعد دوسرا حکم فرمایا فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ، جو آدمی بیمار ہو جائے، یعنی احرام کی حالت میں ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، راستے میں بیمار ہو گیا، یا حج کے لیے جا رہا ہے، راستے میں بیمار ہو گیا، او بہ اذی من راسہ، یا اس کے ساتھ اذن تکلیف لاحق ہو گئی ہے، من راسہ ہی اس کے سر سے، یعنی اس کے سر میں، کہ اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی۔ بیماری تو خیر کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسی بیماری جو سفر سے مانے ہو، سفر سے روک دے، ایسی شدید بیماری،
یا سر میں تکلیف صداع الراس بھی ہو سکتا، دوران سر ویسے بھی درد ہو سکتا، لیکن یہ آج جب اتری ہے خاص طور پر جس اللہ کے عظیم بندے کے حوالے سے، ان کو تکلیف نہ جانے اچانک کیوں ہوئی ہے تو میں نہیں جانتا، لیکن ان کو تکلیف ہوئی کہ ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی، اور جوئیں بھی کوئی ایسی ویسی، جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو کھجلائے، یعنی کھرچ کے اپنے ناخنوں سے خون بہنے لگا تھا سر سے، اور جوئیں تھی کہ وہ چہرے سے گر رہی تھی، بالوں سے اتر کر چہرے سے کپڑوں پر گزر۔ یہ کعب بن عجرہ ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے اگر حضور سے اپنی مشکل بیان کی کہ حضور میں کیا کروں، آپ نے سر جھکایا تو یہ آیتیں نازل ہوئی، کیونکہ جب تک حکم نازل نہیں ہوتا تھا حضور جواب نہیں دیتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ وقفے سے نازل ہوتا، کبھی ایسا ہوتا اس میں نازل ہو جاتا۔ تو دیکھیں یہ حکم کہا جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے تو سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا یہ تو علامت ہے احرام کھولنے کی۔ اب تمہاری بیماری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ احرام تو نہ کھولا جائے، لیکن یہ سر کی تکلیف کا تو کچھ کیا جائے نا، یہ بال کٹوائے جائے۔ اگر بال کٹوائے جائیں گے تو احرام تو کھل جائے گا، کیونکہ یہ تو علامت جیسے میں نے اس کیا احرام کھولنے کی ہے۔ تو اللہ فرماتا نہیں، ایسا نہیں۔ اگر تمہیں اس مجبوری کے تحت واقعتاً بال منڈوانے پڑے تو فرمایا فَمِنْ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ، یہ تین کام کرو پھر تمہارا احرام بچ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ روزوں سے فدیہ ادا کرو، دوسرا یہ ہے اَوْ صَدَقَةٍ یا خیرات کرو، اَوْ نُسُكٍ یا قربانی دو۔ اب دیکھیے نا، قدم قدم پر ضرورت محسوس ہوتی ہے اللہ کے رسول کی۔ قرآن تو آ گیا، حالانکہ حضور ہی پر نازل ہو رہا، اور حضور یہ آج پڑھ کے سنا رہے ہیں، لیکن نہیں پلے پڑ رہا کچھ، کہ اصول حکم تو آ گیا کہ ٹھیک ہے یہ بیچارہ پریشان ہے، یہ جو لوگ بھی اس پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ ان کو یہ حکم دے دیجئے کہ وہ ان تین چیزوں میں سے کوئی کام کر لیں، چاہے تو روزوں کی صورت میں فدیہ دے دیں، یا صدقہ کی صورت میں، یا قربانی کی صورت میں۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ روزے رکھے کتنے، کب رکھیں، صدقہ دیں تو کتنے بھوکوں کا اور کتنے آدمیوں کا، اور قربانی دیں تو کیسی اور کہاں۔ تو اس کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اسی میں نے عرض کیا کہ دیکھو قرآن کے ساتھ جب تک آپ اللہ کے رسول کی سنت کو ساتھ میں رکھیں گے اس وقت تک آپ کسی بھی بات پر عمل نہیں کر سکتے، دین نہیں سمجھ سکتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو تم روزے رکھنے ہیں روزوں کی تعداد 3 ہونی چاہیے، 3 روزے رکھ لو۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، سب سے پہلے روزوں کا اگر فدیہ دینا چاہتے ہو تو 3 روزے کافی ہیں، صدقہ دینا چاہتے ہو تو 6 مسکینوں کا کھانا کافی، اور نسک یا پھر قربانی دو۔ اور قربانی کوئی بھی جو ہم عید پہ کرتے ہیں، بکری، بکرا، دمبا، چھتر، جس طرح بھی ہم کرتے ہیں، بڑے جانور کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں بڑے جانور کی قربانی دینی پڑتی، وہ شاید آگے آئے گا، میں اس کا ذکر کروں گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یہ تو تھا کہ تم گھیر لیے گئے ہو، تم روک لیے گئے ہو، تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا، یا تم بیمار ہو گئے ہو، یہ تو اس صورتوں میں احکام بتائے گئے تھے۔ لیکن اگر یہ حصار ٹوٹ گیا، جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب اگر تم معمون ہو گئے ہو، خطرے سے نکل گئے، اب تم سفر جاری رکھ سکتے ہو، تو اگر تم عمرے کے لیے جا رہے ہو یا حج کے لیے جا رہے ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا؟ تو کہا اگر یہ حج کے مہینے ہیں تو اس صورت میں ذہن میں یہ بات رکھیے کہ مشرکین عرب کے کا یہ عقیدہ تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عمرہ جائز سمجھتے تھے سارا سال میں، لیکن اس کے لیے بطور خاص انہوں نے ایک مہینہ مقرر کر رکھا تھا، وہ تھا رجب کا۔ اسلام نے اس کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا۔ وہ کہتا تم عمرے کے لیے جب چاہو جا سکتے ہو، لیکن صرف عمرے کے لیے بغیر حج کی نیت سے اشہر حج میں نہیں جایا جاتا۔ لیکن جب تم حج کے ارادے سے جاؤ تو حج کے ساتھ تم عمرہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، دونوں کو جمع کر سکتے ہو، لیکن عرب کے لوگ دونوں کو جمع کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ اور حج کے مہینے کیا ہیں؟ شوال، ذی قعدہ
ذی الحج کے 10 دن، یہ ہیں حج کے مہینے۔ اس کے علاوہ رجب کا مہینہ وہ انہوں نے مقرر کر رکھا تھا، ہمارے لیے مقرر نہیں ہے، ہمارے سارا سال جب چاہیں ہم عمرے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو کہا تم ویسے عمرے کے لیے جانا چاہو جب چاہو، لیکن اگر تم حج کے مہینوں میں یہ چاہتے ہو کہ دونوں کو جمع کر لو، تو ان لوگوں نے اگرچہ اس کو حرام قرار دے رکھا تھا، لیکن ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ دونوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں کو جمع کرنے کا فائدہ اٹھانا، اس کے لیے تمتع کا لفظ استعمال ہوا، تمتع، فائدہ اٹھایا۔ یعنی تم جا تو رہے ہو حج کے لیے اور یا جا رہے ہو عمرے کے لیے، لیکن تم دو نیکیاں جمع کر لو، یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ تمتع اگر تم کرنا چاہتے ہو تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت کا تو نام ہی تمتع رکھا اور ایک صورت کا نام قران رکھا، لیکن دونوں ہی مراد ہے تمتع سے۔ وہ کیا ہے کہ عام مثلا جب احرام باندھے، مثلا ہم جب جاتے ہیں تو یہاں بحری جہاز والے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو یلملم کے کوہ یلملم کے برابر جب پہنچتا ہے بحری جہاز تو کپتان بتا دیتا ہے کہ یہ جگہ آ گئی ہے، آپ کا میقات ہے۔ یہ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے جگہ مقرر کر دی ہے کہ تم وہاں سے احرام کے بغیر نہیں گزر سکتے، کہ پوری دنیا کے چاروں طرف سے جہاں بھی سے بھی آؤ۔ تو ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتا دیا تھا کہ اس طرف سے کوئی آئے گا تو فلاں میقات ہے، اس طرف سے آئے گا فلاں، اس طرف سے آئے گا فلاں، اس طرف سے آئے گا فلاں۔ ہم جب جاتے ہیں بر صغیر کی طرف سے لوگ تو ہمارا میقات ہے کوہ یلملم جو عدن کی سیدھ میں پڑتا ہے۔ بحری جہاز میں تو ظاہر وہ علاقہ آتا ہے، عدن آتا ہے راستے میں، لیکن ہوائی جہاز میں ہم اس کے برابر سے گزرتے ہیں اوپر فضا میں۔ اس لیے جہاز والوں کی ذمہ داری یہ کو بتائیں کہ وہ جگہ آ گئی ہے۔ میں نے سعودیہ لائن میں سفر کیا، وہ تو بتایا کرتے ہیں، لیکن پی آئی اے والے بعد میں غفلت کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پی آئی اے والوں پر بھروسہ نہ کیا جائے، بلکہ کسی پر بھی نہ کیا جائے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں سے چلتے ہوئے احرام باندھ لیا جائے۔ تو یہاں سے چلتے ہوئے آپ نے احرام باندھ لیا۔ اب جب آپ نے احرام باندھا ہے، احرام کیا ہے؟ 2 چادریں، نیت کرنی ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ نے وہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا، یہ احرام۔ تو احرام جب آپ نے باندھ لیا نا، اب آپ نیت صرف حج کی کرتے ہیں یا عمرے کی کرتے ہیں یا دونوں کی کرتے ہیں، یہ ظاہر آپ پر دار و مدار ہے۔ اللہ فرماتا ہم تمہیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ابھی اگر کوئی دن باقی ہیں حج پر، مثلا تم ذی الحج کی پہلی تاریخوں میں یا ذی القعدہ کی آخری تاریخوں میں جا رہے ہیں اور حج کا دن تو شروع ہوں گے 8 ذی الحج کو، تم اس سے پہلے احرام باندھ رہے ہو، تو 2 صورتیں ہیں کہ تم احرام باندھو تو نیت کرو حج کی بھی اور عمرے کی بھی کہ یا اللہ میں اس ایک احرام میں دونوں نیکیاں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ تم وہاں جا کر عمرہ کرو گے، لیکن عمرہ کرنے کے بعد تم احرام کھول نہیں سکو گے۔ اسی احرام میں پھر تم حج کرو گے اور حج سے فارغ ہونے کے بعد 10 تاریخ کو جب تم قربانی کر لو گے، اس کے بعد تم احرام کھولو گے۔ یہ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ قران کہتے ہیں 2 چیزوں کے ملا دینے کو، چونکہ عمرہ اور حج کو 2 ایک احرام میں ملا دیا گیا ہے اور ایک ہی احرام سے آپ نے 2 نیکیوں کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کا نام تمتع نہیں رکھا، لیکن تمتع میں یہ دونوں کہتے ہیں مفسرین شامل ہیں۔ دوسرا ہے جس کو کہتے ہیں تمتع، وہ یہ ہے اور اس میں زیادہ آسانی ہے کہ آپ یہاں سے احرام باندھیں، صرف عمرے کا، یاد رکھیے حج کی نیت نہیں کرنی۔ اگر آپ نے حج کی نیت کر لی تو اقران ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، بلکہ بعض وقت اتنا دکھ ہوتا ہے سن کر، کسی حاجی سے پوچھے نا ماشاءاللہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ نے احرام باندھا ہے تو ماشاءاللہ مبارک کرے حج کریے، وہ کہہ رہی سونے کی زیارت کریے جا رہا۔ بتاؤ اسے بیوقوف اس کا حج ہوگا؟ بھی جا تو رہے ہو تم بیت اللہ کا ارادہ کر کے، حج نام ہے بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے جانا۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لو اسے کہ حج کس کو کہتے ہیں؟ بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے جانے۔ اگر آپ نے بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ ہی نہیں کیا، آپ نے کہا میں سونے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، وہ تو مدینہ منورہ میں ہے، آپ تو جا رہے ہیں مکہ معظمہ، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے، طواف کریں گے اللہ کے گھر کا۔ جب آپ نے اس کا ارادہ ہی نہیں کیا تو آپ کا حج کیسے ہوگا، آپ کا عمرہ کیسے ہوگا؟ یہ سادگی اچھی نہیں ہے مسائل میں، یہ سادگی تو نہیں بیٹھتی ہے۔ یعنی ہماری یہاں کوئی ایک سادگی ہے کہ نہیں، مسائل کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے رولر ہی پھر گیا۔ لیاقت بلوچ صاحب بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتا رہے تھے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا
وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں ہمارے لاہور کی ایک فیملی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں کی، کہا ان کی بڑی اماں ان کے ساتھ گئیں تو وہاں جا کر انہوں نے عمرہ کیا، اور اس کے بعد وہاں سے پیچھے بچوں کو خط لکھوایا، کہا بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں خیریت سے پہنچ گئے، عمرہ ہم نے کر لیا ہے، اب روز طواف کرتے ہیں، اب اس انتظار میں ہیں کہ کب 8 تاریخ آئے پھر ہم حج کے لیے جائیں گے۔ تو تم جا کر نا داتا صاحب کے مزار پر دعا کرنا کہ اللہ ہمارا حج خیریت سے کرا دے۔ بھائی داتا صاحب اللہ کے بہت بڑے ولی، ہم مانتے ہیں، احترام سے ان کے سامنے سر جھکتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ان کے بہت احسانات ہیں اس امت پر، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ کیا ان کا طواف یا ان کا وہ مزار یا ان کی مسجد وہ بیت اللہ کے احترام سے بڑھ کر احترام کے مستحق ہے؟ یعنی غضب خدا کا کہ حج کہ یقیناً وہ بھی اگر جاتے ہوں گے وہاں حج کے لیے، داتا صاحب بھی، تو اللہ کے گھر کا ہی طواف کرتے ہوں گے اور دعائیں مانگتے ہوں گے تو اسی ملتزم سے لپٹ کے مانگتے ہوں گے، اسی کے پردوں سے لپٹ کر روتے ہوں گے، یا وہ تمنا کرتے ہوں گے کاش میں جاؤں وہاں۔ تو تم وہاں جا کر بھی نام لیتے ہو داتا صاحب کا ہی کہ وہاں جا کر دعا کرانا کہ ہمارا ماشاءاللہ حج ٹھیک خیریت سے ہو جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بالکل ہی مصیبت آئی ہوئی لگتا ہے کہ ہم مسائل سے بالکل ہی واقف نہیں، اور پھر واقف ہونا بھی نہیں چاہتے، بتاتے بھی ہیں نا تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے نیت کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج کی نیت کریں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو عمرے کا لفظ بولے، کیونکہ دونوں کے لیے آپ نے الگ الگ احرام باندھنا۔ اب آپ عمرے کا احرام باندھیں، وہاں جا کر عمرہ کرنے کے بعد کھول لیں، پھر آپ 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں۔ یہ 2 نیکیاں آپ نے جمع کی ہیں الگ الگ احراموں میں، یہ اللہ نے بڑی سعادت بخشی ہے، اس کو کہتے ہیں تمتع۔ اب دیکھیے یہ آیتیں، فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو آدمی فائدہ اٹھاتا ہے عمرے کو حج سے ملا کر، کہ عمرہ اور حج کو اکٹھا کر لیتا ہے یا پہلے عمرہ کرتا ہے پھر حج کر لیتا ہے، جس کو میں نے حج قران اور حج تمتع کی تفصیل آپ کو بتائی ہے۔ جو آدمی اس طرح فائدہ اٹھاتا ہے کہا اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، اسے جو قربانی میسر آئے وہ قربانی کرے، قران کی نیت کرے تب بھی قربانی کرے، حج افراد میں ضروری نہیں ہوتی، اس کی میں تفصیل نہیں بیان کر رہا، اور اگر وہ تمتع کی نیت کرے تو تب بھی قربانی کرے، کب؟ عمرہ کر کے نہیں، 10 تاریخ کو جب حج کر لے گا تو 10 تاریخ کو رمی جمرات کرنے، پہلے بڑے شیطان کو کنکر مار کے جب لوٹیں گے اس کے بعد اب قربانی کریں گے، قربانی کرنے کے بعد اب احرام کھولیں گے، پھر آپ طواف زیارت کے لیے جائیں گے اور غسل کریں گے، اب ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہن کے جائیے۔ یہ جو آپ قربانی کریں گے اس کو اللہ فرماتا ہے کہ جو آپ کو سہولت سے میسر آئے، اگر آپ وہاں بھی یہی سہولت ہے یہاں ہے کہ اگر آپ چھوٹا جانور الگ سے دے سکتے ہیں تو وہی دینا چاہیے، لیکن اگر آپ کو اتنی کشادگی نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں آپ کی جیب میں، آپ چند آدمی مل کر گائے خرید لیں، اونٹ خرید لیں، ان میں 7 آدمی مل سکتے ہیں، جیسے یہاں 7 آدمی قربانی ہو جاتی وہاں بھی ہو جاتی، لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اکیلا آدمی وہاں اونٹ ذبح کرتا ہے، یہ تو اللہ کی توفیق ہے۔ تو کہا وہاں پہ جو تمہیں قربانی میسر ہے قربانی دیجیے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جو صاحب قربانی نہ پا سکیں، انہیں حج تمتع کیا، حج قران کیا، لیکن ان کے پاس پیسے کم ہو گئے یا پہلے پیسے کم تھے، اب وہ قربانی نہیں دے سکتے۔ اللہ تو دل کی کیفیت دیکھتا ہے نا، ان چیزوں کو نہیں گنتا، وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اس کی جیب میں وسعت ہے اور پھر بھی نہیں دیتا تو پھر تو ظاہر ہے وہ دیکھ رہا، اور اگر سرے سے جیب اجازت نہیں دیتی تو مجبور نہیں کرتا کہ تم ضرور قربانی دو، اس نے اس کا ایک متبادل رکھا، کہا پھر تم یہ کرو کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، جو قربانی نہیں دے سکتا اسے چاہیے کہ ایام حج میں 3 روزے رکھے، ایام حج میں 9 تاریخ سے پہلے 3 روزے وہ رکھ لیں، اور روزے رکھنے کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں، اس سے پہلے روزے رکھنا شروع کر دیں۔ وَسَبْعَةٍ، اور 7 روزے اِذَا رَجَعْتُمْ، جب وہ حج کر کے واپس لوٹے، اگر تو ابھی اب اس نے مکہ معظمہ رہنا ہے وہاں 7 روزے رکھ لے، اگر مدینہ منورہ جانا بے شک وہاں جا کے رکھ لے،
اگر وہاں بھی موقع نہیں ملا، فارغ ہوتے ہی آپ کی سیٹ ہے اور آپ کی فلائٹ ہے اور آپ واپس آ گئے، تو یہاں اگر رکھ لیجیے، اس کی کوئی پابندی نہیں. قربانی کے لیے تو پابندی ہے کہ حرم کی حدود میں ہو، لیکن روزے رکھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں. 3 وہاں رکھنے ضروری ہیں، 7 روزے جہاں چاہے رکھ لیجیے. اور اس سے بڑھ کر اللہ کا کرم اور کیا ہو سکتا؟ تل کا وسبات اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم لوٹو. تل کا عشرۃ الکاملہ، اس طرح یہ پورے 10 ہو جائیں گے. عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور کاملہ پورے، یہ پورے 10 ہو جائیں گے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ عمرہ اور حج دونوں نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے اس کو ایک جز کو باقی رکھا ہے، ایک جز کو ساقط کر دیا جو وہ کہتے تھے. اور میں کہ تم میں سے زیادہ 2 طرح کے حاجی ہوں گے. ایک تو وہ ہیں جو حرم کی حدود کے آس پاس کے رہنے والے ہیں، قرب و جوار کے. اس سے تمام مفسرین نے بالاتفاق یہ بات کہی. میں نے کئی تفسیریں اس بارے میں کنگال ڈالی کہ ہو سکتا ہے اس بارے میں کوئی اختلاف ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی نہیں ہے، اور فقہا میں کوئی اختلاف نظر نہیں آیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میقات کے اندر کے رہنے والے لوگ، کیونکہ بعض اہل علم کی وضاحتوں سے شبہ ہونے لگتا ہے کہ وہ جب کہتے ہیں مسجد حرام کے قرب و جوار میں، تو یہ ایسا لگتا ہے شاید وہ حرم کی حدود میں رہنے والے لوگوں کو کہتے ہیں. لیکن اب مجھے اس بارے میں اطمینان ہے کہ اس سے مراد حرم کی حدود میں رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کی مراد میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ نے میقات مقرر کیے ہیں نا، ان میقات کے اندر کا جو آدمی، یعنی مکے کی طرف کا رہنے والا، اس کے لیے مسئلہ اور ہے. اور جو میقات کے باہر کا آدمی، مثلا دیکھیے مدینہ طیبہ سے اگر آپ جاتے ہیں نا، تو آپ جاتے ہیں کہ بیر علی میقات ہے. آپ بیر علی سے جو پرلی طرف کا رہنے والا آدمی ہے نا، وہ سمجھ لیجئے کہ وہ مسجد حرام کے قرب و جوار کا آدمی، اور جو ادھر کا آدمی ہے وہ مدینے کا آدمی، وہ اس کے باہر کا آدمی. تو کہا جو لوگ تو حرم کے پڑوس کے یعنی میقات کے اندر کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ حج اور عمرہ کو اکٹھا کریں، کیونکہ ان کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے کہ دوبارہ نہ آ سکے. اسی لیے میقات مکے والوں کا بیر علی تو نہیں، ان کا قریب بھی ہے. وہ اگر پڑے طائف کی طرف چلے جائیں ادھر اور قریب ہے، جدے کی طرف چلے جائیں وہ اور قریب ہے، اور ادھر جائیں گے تو ظاہر یہ دور پڑتا ہے. جو ان کا قریب میقات ہے وہ ان کا میقات ہے. اس لیے وہ اپنے اس میقات کے اندر کے جو رہنے والے لوگ ہیں نا، اب ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک احرام میں تو وہ حج کرے، جب حج کے دن گزر جائے اس کے بعد وہ دوسرا احرام باندھے تو عمرہ کر لیں. تو سفر ان کے لیے آسانی ہے نا، وہ آ جا سکتے. لیکن جو دور کے لوگ ہیں میقات کے باہر کے، ان کو اگر اللہ یہ اجازت نہ دیتا تو ان کی دشواری ہوتی کہ ایک دفعے وہ آتے، مثلا یہاں پاکستان سے ہم جائیں، ایک دفعے ہم عمرے کریے جائیں، ایک دفعے ہم حج کریے جائیں، تو کتنی بڑی دشواری تھی. اب اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہم ایک سفر میں عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، بلکہ کئی عمرے کر سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو مسجد عائشہ سے بار بار جاتے عمرہ کرتے آتے. اچھا، یہ میرے ذہن میں کبھی کوئی خیال آیا ہے کہ جو لوگ اس کے بعد عمرے کرنا چاہتے ہیں نا ایک سے زیادہ، وہ بے شک جب حج کا احرام کھول لیں یا صرف عمرے پر گئے ہیں تو جب عمرے کا احرام کھول لیں اور دوبارہ پھر وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بے شک ٹینڈ نہ کروائیں، وہ بال کٹوا لیں. کیونکہ میں نے ایک دوست کو دیکھا کہ اس کا جنون اور عشق یہاں تک پہنچا ہوا تھا کہ اس نے جاتے ہی ٹینڈ کروائی، پھر اس نے کئی اور عمرے کیا، ہر دفعہ ٹینڈ کروائی، حتیٰ کہ اس کے زخم ہو گئے. تو ایسا جنون بھی تو اچھا نہیں نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور عمرے کریں گے تو خود بہت ہی ٹینڈ ہو جائے گی، کہ آپ ٹینڈ کروائیں گے تو سارا ساتھ سے کچھ اترے گا نا. اس لیے شروع میں آپ آغاز میرے خیال میں کثرت سے کریں تو اچھا ہے. تو یہ اس شخص کے لیے ہے جو نہیں ہے اس کا رہنے والا مسجد حرام کے قرب و جوار کا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا. یہاں دیکھیے، اور میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ کچھ باقی باتیں بھی کہنی ہے، وقت بہت تھوڑا رہ گیا، لیکن اتنی بات تو بالکل سامنے کی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، کہ جب حج پہ جاتے ہو نا تمہارا اصل سرمایہ اللہ کا تقوی ہی ہے، اللہ کا خوف، اس کے احکام کی پابندی، اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر، حتیٰ کہ دوسروں کی حقوق کی ادائیگی کی فکر. ایک اسلامی زندگی جس کو ہر آدمی جانتا ہے
دل کی دنیا سے لے کر باہر کے جسم کے احکام تک ہم اس کو پوری طرح سمجھتے ہیں کہ پوری طرح اس کو بروے کا اللہ. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ہم تمہیں احکام دے رہے ہیں نا، دیکھنا اس کی مخالفت نہ کرنا اور اس سے لاپرواہی نہ برتنا، ورنہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تو سخت عذاب دینے والا. یہاں دیکھو عذاب کا ذکر کافروں کے حوالے سے نہیں آ رہا، ان لوگوں کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے جو عمرہ کر رہے ہیں، جو حج کر رہے ہیں لیکن لاپرواہی برت رہے ہیں، احکام کو قصداً توڑ رہے. اب مزید احکام. الحج اشہر معلومات. یہاں بعض لوگوں نے حج سے عمرہ بھی مراد لیا، مجھے نہیں سمجھ آئی، جو بڑے جدید محققین میں شامل ہیں، بڑے روشن خیال، لیکن نہ جانے یہ بات وہ کیوں کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حج، یہ تو صحیح ہے کہ حج اصل میں دونوں کا نام ہے. عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں. آج میرے خیال میں آپ کی کئی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. کئی دوست آتے ہیں نا تو ان سے پوچھئے سنائیے کیسا حج رہا، تو میں نے خود سنا بعض لوگ ماشاءاللہ جی کیا بات ہے، اللہ نے حج اکبر سے نوازا. ہمارے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جو حج جمعے کے دن ہوتا وہ حج اکبر ہوتا ہے، اور جو جمعرات جمعے کے علاوہ ہوتا وہ حج اصغر ہوتا ہے. میرے بھائیوں، جو عمرہ ہے نا اس کا نام ہے حج اصغر، اور جو حج ہے اس کا نام ہی حج اکبر ہے. کسی دن میں بھی ہو وہ حج اکبر ہے. یہ ہم نے اپنے طور سے بعض چیزوں کی الگ الگ ڈیفینیشن کر لی. ایسے ہی یہاں مطلقاً حج کا نام آ رہا ہے نا، تو صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے حج اکبر مراد ہے، حج اصغر کا یہاں کیا ذکر. اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ حج کے گنے چنے جانے پہچانے مہینے ہیں. تو عمرے کے تو کوئی جانے پہچانے مہینے نہیں، اس کا تو مہینہ ہے ہی کوئی نہیں سوائے حج کے مہینوں کے. آپ جب چاہیں عمرے کے لیے چلے جائیں. سعودی عرب کیا پابندیاں لگاتی ہے میں اس کی بات نہیں کرتا، شریعت نے تو کوئی پابندیاں لگائی نہ، جب چاہے چلے جائیے. ایسی اس کے تو کوئی متعین مہینے ہی نہیں ہے. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ حج اشہر، شہر کی جمع ہے مہینے، اور معلومات ان کی جمع ہے جانے پہچانے مہینے. تم جانتے ہو شوال ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، سب جانتے ہیں، کافر بھی جانتے تھے، مشرک بھی جانتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے ان چیزوں کا نفوذ شروع ہوا، اور اس کے بعد پورے عرب نے ہمیشہ اس پر عمل کیا، کمی بیشی کی لیکن بنیادی باتوں کو مانتے اور جانتے تھے. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جس نے لازم کر لیا ان میں اپنے اوپر حج کو، یا جس نے مقرر کر لیا ان میں حج. انہوں نے کہا کہ ان مہینوں میں یہ سال میں انشاءاللہ حج کرنے جاؤں گا، اس نے حج کا فیصلہ کر لیا اور احرام باندھ لیا. فیصلہ کرنا تو اصل میں یہی ہے. اب احرام باندھ کر آپ چل پڑے، وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد اور راستے میں بھی، یعنی دوران سفر بھی اور وہاں دوران قیام بھی، جن باتوں کی آپ نے پابندی کرنی ہے، ایک تو ظاہر مطلق کہ کوئی بھی اللہ کا حکم نہیں توڑنا، اللہ کے احکام کی بڑھ چڑھ کر اطاعت کرنی ہے، اور حضرت کے طریقے کے مطابق حج کرنا ہے کہ وہ حضور نے حج کر کے ہمیں دکھایا، وہ سنت ہمارے سامنے ہے. لیکن جو بڑے بڑے بعض دفعہ بڑے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں حاجیوں سے، بڑی بڑی غلطیاں ہوتی، ان کو خاص طور پر پن پوائنٹ کیا ہے کہ دیکھنا یہ حرکتیں نہ کرنا، اس سے تو تمہارا حج کا بٹا ہی بیٹھ جائے گا. وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ فلا رفسا، دیکھنا رفس نہ کرنا. رفس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے اریاں جنسی باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، یا اس کا معنی ہوتا ہے بے حجاب ہو جانا. لیکن یہاں اسے دو چیزیں مراد ہیں. ایک تو یہ کہ میاں بیوی کو آپس کے دونوں کے قریب نہیں ہونا، یعنی مباشرت نہیں کرنا. اور دوسرا یہ کہ نہ صرف کہ میاں بیوی کو وظیفہ زوجیت کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کھل کے آپس میں جنسی گفتگو کرے. دیکھو میاں بیوی کا آپس میں کھل کے جنسی گفتگو کرنے میں کیا حرج ہے، لیکن حج کا تصور ختم ہو جاتا، وہ پاکیزگی دل و دماغ کی باقی نہیں رہتی کہ یہ ٹھیک ہے تمہارے تو میں جائز تعلق، تم اس جائز تعلق کو بروئے کار بھی نہیں لا سکتے اور آپس میں اس تعلق کے بارے میں باتیں بھی نہیں کر سکتے. ہاں تعریض و کنایے میں کوئی بات کر لے تو اس کی فقہا نے اجازت دی ہے، لیکن حقیقت تو یہ اجازت حقیقت میں اس کی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دل و دماغ کو اس تصور سے یکساں خالی ہونا چاہیے، چاہے میاں بیوی دونوں حج کر رہے. کا ایک تو یہ ہے کہ یہ رفث تمہارے قریب نہ آئے. ارے یہ دیکھو لا 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 3 دفعہ آیا ہے،
اس میں لائے نفی ہے، لائے نہیں ہے۔ لائے نفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا حج کے اندر کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں۔ اور نہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثلا لا رفث اگر لا نہیں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے لا ترفثوا، لا تفسقوا، لا تجادلوا، کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں رفث نہ کرنا، فسوق نہ کرنا، جدال نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا امکان تو ہے تو صحیح اس کا موقع، لیکن تم نہ ایسا کرنا۔ لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا موقع ہی کوئی نہیں، اس کا تصور ہی نہیں، اس سے میل ہی نہیں کھاتے یہ باتیں۔ اس سے کہا کہ اس میں فسوق بھی نہیں ہے۔ فسوق اور فسق ایک ہی بات ہے، جس کا لفظ میں کئی دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں، جس کو کہتے ہیں حد سے گزر جانے کو، لیکن یہاں اس کا معنی ہے نافرمانی، کہ دیکھنا اللہ اور رسول کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ تم کوئی فسق کا راستہ نہ اختیار کرنا، یعنی عدم اطاعت کا، معصیت کا کوئی راستہ اختیار نہ کرنا۔ تو یہ تبھی ہوگا نا جب حج کرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ اس کے بارے میں احکام ہیں کیا، اور جب سرے سے معلوم ہی نہ ہو۔ ہمارے مفسرین نے، بعض لوگوں نے فسوق کو عام معنوں میں لیا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام جو شریعت کے احکام کے خلاف ہو وہ ظاہر فسق اور فسوق ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہے، یہ تو صحیح ہے کہ کوئی بھی چیز کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ خاص احکام ایسے بھی تو ہیں جو حج سے متعلق ہے، حج سے متعلق۔ یہاں اس کا اصل میں ذکر ہے کہ حج کے احکام کی بطور خاص نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ملاپ نہ ہو، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ تم اگر بیٹھے ہو کعبۃ اللہ کے پاس حرم کی حدود میں احرام باندھے ہوئے، تمہارے پاس سے ایک دوڑتا ہوا شکار گزرتا۔ آج کے دور میں شاید اس کا امکان نہ ہو، لیکن جس زمانے میں یہ قرآن اتر رہا تھا اس زمانے میں عربوں کے لیے بہت بڑی چیز تھی پہاڑی اور صحرائی شکار، وہ ان کی گزر بسر کا بہت بڑا ذریعہ تھا، اور شکار تھا بھی۔ کیا کیا جانور تھے وہ اس میں زیر بحث نہیں لانا چاہتا، شکار ہوتا تھا۔ اور بعض دفعہ یہ جو کہ نشیبی علاقہ تھا بالکل مکہ معظمہ کا، تو پہاڑوں سے اترتے ہوئے یہاں سے بھاگتے ہوئے ہرن نکل جاتے تھے، جنگلی گدھے گزر جاتے تھے، وہ ان کے پاس سے زہرا بعض میں گزرتے تھے، لوگ دوڑ کے بھاگ کے شکار کر بھی لیتے تھے۔ اللہ نے پابندی لگائی ہے اور امتحان لیا کہ دیکھنا احرام کی حالت میں شکار کرنا تو دور کی بات ہے، جو آدمی احرام میں نہیں ہے تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے، دیکھنا تم آنکھ کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے اسے مت بتانا کہ دیکھو وہ ایک شکار جا رہا ہے، دوڑ کے پکڑ لو اسے۔ یعنی اتنا بے بس ہے آدمی اللہ کے گھر میں اور احرام باندھ کر کہ دنیا کے کسی کام کی طرف آنکھ سے بھی اشارہ نہیں کر سکتا، تاکہ دیکھنے والے کو پتا چلو کہ یہ تو بالکل کٹ پتلیاں ہیں جو اللہ کے قبضے میں ہیں، کہ آج وہ جو چاہے ان سے کام لے، جو چاہے ان کو جھونک دے۔ تو یہ اصل میں نمونہ دکھایا جا رہا ہے نا کہ پوری زندگی تمہیں گزارنی کیسے۔ اصل میں تو پوری زندگی میں ایک مسلمان محرم ہی ہوتا ہے، احرام میں ہوتے ہیں ہم۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سیرت و کردار کا احرام توڑ پھینکیں، ورنہ اصل احرام تو وہی ہے۔ تقا احرام کی حالت میں ایک تو یہ ہے کہ تم کسی کوئی شکار نہیں کر سکتے، شکار پر دلالت نہیں کر سکتے، یعنی اشارہ نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا یہ کہ تم حرم کی حدود میں کوئی اگر گھاس کی پتی ہے اسے توڑ نہیں سکتے، کانٹا ہے اس کو مسل نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے۔ تمہیں اپنی جوئیں پڑ جائیں نا اگر احرام میں، جوؤں کو پکڑ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے۔ اتنی بے بسی کی تصویر ہے۔ اس کے علاوہ یہ تم خوشبو نہیں لگا سکتے، تم بالوں کو اس طرح نہیں سنوار سکتے کہ بال کے اکھڑ جانے کا اندیشہ، ویسے سنوار سکتے ہو لیکن بال اکھیڑ نہیں سکتے۔ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے، اور مردوں کے لیے بطور خاص یہ حکم کہ وہ اپنا سر اور چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے۔ عورتوں کے لیے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رضی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رضی کی ضروری ہے کہ وہ چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی، البتہ یہ ہے کہ سامنے فاصلے کے ساتھ ایک پردہ لٹکا سکتی ہیں تو تاکہ دوسروں کی نگاہیں نہ پڑیں، کیونکہ عائشہ نے یہی کیا تھا اپنے حج کے دوران کہ وہ ان کے ہاتھ میں ایک پنکھا تھا جس کو اپنے سامنے کر لیتی جب ان کے سامنے سے سوار گزرتے تھے۔ لیکن ویسے چہرہ کھلا رکھنا جس میں مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سر بھی کھلا رہے اور چہرہ بھی،
عورت سر تو نہیں کھول سکتی لیکن چہرے کا وہ پردہ نہیں کرتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سے حرم کے حدود سے باہر نکلے تو اب آپ کو چھٹی مل گئی ہے کہ پردہ کرے ہی نہ۔ ماشاءاللہ کتنی خواتین ایسی یہاں سے جاتی ہیں پردہ کرنے والی، واپس آتی ہیں کہ پردہ اتار دیتی، کہتے ہیں وہاں ہم نے دیکھا حج کے دوران تو پردہ ہے ہی نہیں۔ تو میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ اپنے خاوند کی ٹینٹ کیوں نہیں کرواتی یہاں آ کر، کہ یہ تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ وہاں پردہ نہیں ہے، یہ نہیں سمجھ میں آئے وہاں ٹینٹ کرانی پڑتی ہے مرد کو، تو شوہر کو مجبور کرے نا کہ وہاں تو ٹنڈے کروانی پڑتی ہے، تم یہ کہاں سے بال لے آئے؟ یا اس کو کہو کہ آئندہ اگر وہ ٹوپی پہنتے میری طرح ان کا آئندہ ٹوپی نہیں پہننا، ننگے سر رہنا۔ وہاں کے کچھ مخصوص احکام ہیں، یہ احرام بھی ان مخصوص احکام میں سے، اس کی پابندیاں بھی ظاہر مخصوص احکام سے تعلق رکھتی ہیں، اس کو آپ وہیں تک رکھیں، اور یہی تو اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے کہ جو کہا گیا، جہاں کہا گیا، جتنا کہا گیا اس پر عمل کیجئے، اپنے نفس کو دخل مت دیجئے اس میں۔ اور تیسرا فرمایا ولا جدال فی الحج، حج کے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں نہیں جھگڑنا۔ میرے خیال میں آپ خود اس کی تفصیلات پر اگر غور کریں تو بہت ساری چیزیں اگر آپ سفر کر چکے ہیں تو یاد آئیں گی، نہیں کر چکے تو آپ کے ذہن میں آئیں گی کہ سفر میں آدمی کس طرح چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اسی کہا جاتا ہے کسی کو پہچاننا ہو تو کاروبار میں شریک کر کے پہچانو، یا اس کو دسترخوان پر پہچانو، اور یا پھر اس کے ساتھ سفر کر کے پہچانو۔ سفر میں آدمی کی کمزوریاں کھل جاتی، پتہ چل جاتا ہے آدمی کس طرح کا۔ یوں لیا دیا رہنا، ریزرو سے رہنا آسان ہے، لیکن سفر کے دوران نہیں۔ سفر میں آپا دھاپی مچی ہوتی ہے، ہر آدمی کو اپنی ذات کی فکر، یعنی پتا ہے کہ اسی کمرے میں سب کو لیٹنا ہے، تنگ جگہ بڑے بڑے کئی ریال دینے پڑتے، لیکن ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دوسرے سے چاہے 2 جگہ بھی زیادہ قبضہ کر لوں تو کر لوں۔ آپ کو اگر تجربہ ہے تو آپ میرے خیال میں تصدیق کریں گے کہ بجائے اس کے کہ آدمی دوسرے کے بارے میں سوچے کہ اس کو میں سامان یہاں رکھ دوں، میں اس کو جگہ زیادہ دے دوں، میں اس کا خیال کروں، نہیں، آدمی کو یہ خیال ہوتا کہ میں اس کا پرے گدا دھکیل دوں، اس کا سامان اتر پھینک دوں، جتنی جگہ میں زیادہ روک سکتا ہوں روک لوں، جو میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں جو فائدہ اٹھا میں اس کو اٹھانے کی فکر کروں۔ یہیں سے جھگڑا ہوتا، شروع میں چھوٹی چھوٹی باتیں چلتی ہیں، پھر آواز بلند ہونے لگتی ہے، پھر گالم گلوچ تک نہ پہنچتی ہے، بعد میں دھینگا مشتی تک نہ پہنچتی۔ اس لیے منع فرمایا کہ اگر حج کو باقی رکھنا ہے نا، احرام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو اس میں جدال کا کوئی تصور نہیں۔ میرے والد صاحب مرحوم مجھے یاد پڑتا ہے کہ سن 58 میں جب حج کر کے آئے تو اس نے جا کر تقریر کی تو انہیں ایک دلچسپ بات کہی، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ آپ جو جیسی سہولتیں وہاں ہیں اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ اب تو مینا میں بھی ایک شہر بس جاتا ہے، میں مینا میں کیا بلکہ عرفات میں بھی، اور ٹوائلٹ اور باتھ روم بڑی سہولتیں ہی سہولتیں ہیں۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ایک کیمپ ہوتا اور اس میں 1 یا 2 ٹوائلٹ کا انتظام کیا جاتا۔ تو والد صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں کے جو گوشت کھانے کو ملتا، اب تو خیر باہر سے دھڑا دھڑا آتا ہے، لیکن وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے 3-3, 4-4, 5-5 کلو کے بکرے ہوتے تھے وہ ذبح ہوتے، وہ پالتے تھے بیچارے پہاڑوں پر بعض جڑی بوٹیاں کھا کر، اور وہ جڑی بوٹیاں ایسی تھی کہ ان کے اثر کی وجہ سے کوئی ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی تھی ان کے گوشت میں کہ جو آدمی ان کا گوشت کھاتا تھا نا اس کو پیچش ہو جاتی تھی۔ تو والد صاحب کہنے لگے کہ اکثر حاجی وہ گوشت کھانے کی وجہ سے پیچش کا شکار ہو جاتے۔ اب جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں بھی، اور بطور خاص مینا اور مزدلفہ میں نہیں، عرفات میں زیادہ تر مینا میں کہا ہوتا یہ کہ صبح مثلا اٹھے ہیں اور سب کو جلدی ہے کہ جا کے نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، ایک لمبی لائن لگی ہے، ایک ٹوائلٹ ہے، جو اندر گیا بیچارہ وہ بھی شکار ہے پیچش کا، اس کی جان نہیں چھوٹ رہی، جو باہر کھڑا وہ اس کا پیچش کا مروڑ اٹھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے جلدی نکلے تو میں اندر جاؤں۔ پورا لائن والے اسی عذاب میں مبتلا ہیں۔ بتائیے یہ آپ کی ایک دوسرے کی جان نہیں لیں گے تو اور کیا کریں گے؟ کہا میں نے دیکھا کہ اس لائن میں کھڑے ہو کر اپنے اوپر ضبط رکھنا اور دوسرے سے نہ الجھنا اور گھور کو، حالانکہ دوسرے قصور کیا لیکن لڑتے تھے لوگ، تم جلدی کیوں نہیں نکلتے؟ اس طرح بات بات میں الجھاؤ ہوتا ہے، اور سفر کی یہی وہ صعوبتیں ہیں جو آدمی کا امتحان بن جاتی۔ اس لیے فرمایا دیکھنا آپس میں جھگڑنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے دل و دماغ کو کشادہ رکھنا۔ یہ تو ہے منفی احکام، فسوق نہیں کرنا، جدال نہیں کرنا، رفث نہیں کرنا، لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ یہی احکام ہے۔ کہ وما تفعلوا من خیر، خیر کی ایک بڑی دنیا پڑی ہے کہ بھلائی کرو دوسروں سے،
زیادہ نوافل پڑھو، عبادت کرو، خیرات کرو، جو بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکی کر سکتے ہو یہ کرو۔ یہ جو نیکیاں تمہارے دائیں جانب آگے پیچھے پھیلی ہوئی ہیں، ان میں جو بھی کرو گے یعلمہ اللہ، اللہ تو اس کو جانتا ہے، اپنے جاننے کے مطابق، اپنے علم کے مطابق ظاہر تمہیں اس کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہاں سے ایک غلط فہمی کا دور کرنا بھی مقصود ہے، ایک اور بڑی اہم بات کہنا، اور جو پہلے سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ غلط فہمی تو یہ ہے کہ کئی قبیلوں کے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ حج خالصتاً چونکہ ایک دیوانگی کی علامت اور خالصتاً اللہ کی رضا کا ایک ذریعہ ہے، اس میں کوئی بھی دنیا کا کام نہیں ہونا چاہیے اور دنیا داری کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہی وہ لوگ تھے جو وہاں جا کر لباس اتار دیتے اور ننگے طواف کرتے کہ یہ ہمارا لباس ہے، تو دنیا داری کی علامت ہے۔ ہم جیسے دنیا میں آئے تھے نا، پیدا ہوئے تھے جس کپڑوں جس لباس کے ساتھ، اسی لباس سے ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں گے۔ عجیب و غریب فلسفے تھے ان کے۔ چنانچہ اسی طرح کے لوگ تھے جو گھر سے نکلتے تو خالی ہاتھ، مصارف سفر ساتھ لے کے نہیں نکلتے تھے۔ انہیں توجہ دلائی جاتی کہ بھئی راستے کا سفر کیسے کرنا ہے، سواری ہونی چاہیے، کھانے پینے کا سامان ہونا چاہیے، وہ تم تو دنیا دار لوگ۔ توکل یہ ہے کہ کچھ نہ لے کے نکلو، بس اللہ کے بھروسے پر چل پڑو، اور پھر راستے میں ظاہر ہے وہ خود بھی مشکل میں پڑتے، دوسروں کو مشکلیں پیدا کرتے، مانگتے ہوئے آتے، بعض لوگ بے حال بھی ہو جاتے بھوک کی وجہ سے، اس لیے کہ ہر جگہ بعض دفعے آدمی کو ضرورت کی چیزیں ملتی بھی نہیں ہیں، مانگے سے بھی نہیں ملتی۔ یہ لوگ اپنے لیے دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے تھے، اور اس کا تصور کیا تھا کہ ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو گمراہی ہے، تم نے اس کو زیادہ سفر سمجھ رکھا یا زیادہ نجات سمجھ رکھا یا زیادہ آخرت جانتے ہو، کہا یہ نہیں، تزودو، تم اپنے ساتھ زیادہ سفر لے کے نکلو۔ اللہ تمہارے دلوں سے تقوی دیکھنا چاہتا، اور تقوی کیا ہے؟ اس کا تعلق تو دل کی پاکیزگی سے ہے۔ ایک آدمی پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن اللہ سے ڈرتا، دوسرا خالی پیٹ ہے لیکن چوری کا پروگرام بنا رہا، تو خالی پیٹ وہاں اس کو نہیں بخشوائے گا، یا مانگ کے کھا رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ پیٹ بھر کر دوسروں کو کھلا رہا۔ تو جس کے اندر تقوی ہے، خدا خوفی ہے، اللہ کے دین کے احکام کی اطاعت کا جذبہ ہے، دوسروں کے کام آنے کا جذبہ ہے، یہ تقوی ہے۔ یہ تقوی اصل وہ سرمایہ ہے جو اللہ کے یہاں کام آئے گا۔ تو ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ خالی پیٹ چلو یا خالی ہاتھ اور مانگتے ہوئے جاؤ، مانگتے ہوئے آؤ، اور یہ اعتماد ہے اور توکل ہے اللہ پر، کہ یہ غلط بات ہے۔ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تم توشہ سفر لے کے نکلو، بے شک بہترین توشہ وہ التقوی ہے، وہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور اس کا تعلق پچھلی آیت سے میں نے عرض کیا کہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھنا، جدال نہیں کرنا، فسوق اختیار نہیں کرنا، رفث کے قریب نہیں جانا، کیونکہ یہ ساری باتیں تقوی کے خلاف ہیں، اور بہترین زیادہ راہ وہ ظاہر تقوی ہے، اور تم اس سفر پر نکلے ہی تقوی کے حصول کے لیے ہو، اور اگر اس کے خلاف کام کرو گے تو تقوی کہاں بچے گا۔ واتقون یا اولی الالباب، تقوی کا بار بار تکرار ہو رہا ہے، اور تقوی اختیار کرو میرا، یعنی مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ اس سفر کا اصل سبب یہی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ اچھا، یہ جو لوگ مانگتے ہوئے نکلتے تھے، ان کے لیے یہ بات سمجھانا کہ اگر تم ویسے خالی ہاتھ ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، چلو تم آ ہی گئے ہو، تم یہاں کو تھوڑی محنت مزدوری کر کے تھوڑا سا کما لو، یا تمہارے پاس کچھ ہے اگر تو وہ اگر بیچا جا سکتا، بیچ کے تھوڑی سی تجارت کر کے اس سے کو فائدہ اٹھا لو تاکہ تم باقی ایام حج آرام سے گزار لو۔ تو ان کو تو یہ بات آسانی سے نہیں سمجھائی جا سکتی تھی، اور انہی کے زیر اثر بہت سارے مسلمان تھے، نو مسلم تھے، جن باتوں کو نہیں سمجھتے تھے، اس لیے بار بار اس طرح کے سوالات کرتے تھے کہ حضور یہ جو سفر ہے حج کا، یہ تو خالصتاً اللہ کی بندگی کا سفر ہے، اس کی رضا کی طلب کا سفر ہے، تو اس میں تو ہمیں دنیا داری کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو ان کی باتوں کا جواب ہے، اور دوسرا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مسلمان ظاہر ہے کفر چھوڑ کے آئے، اور وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے
کہ کفر کی زندگی سے نکل کر اسلام کی زندگی میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں کفر کی دنیا کفر میں اب تک موجود ہیں یا ہم اس سے پہلے کرتے رہے ہیں، ان میں سے کسی کام کو اب نہیں کرنا، اور بالکل ایک نئی زندگی اختیار کرنی ہے جس کا نام اسلام۔ اس لیے جب انہیں کوئی حکم دیا جاتا تھا وہ دل و جان سے اس پر قربان ہو جاتے تھے اور حد آخر تک اس پر عمل کرنے کے تیار رہتے تھے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو روکا گیا جو ان آیتوں میں آ رہا ہے کہ تم اب وہ کام نہ کرنا حج کے دوران جو اس سے پہلے کرتے رہے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ حج تو ایک بہانہ ہوتا تھا، اصل تو یہ کہ ان کے پاس ڈھیروں مال تجارت ہوتا جو دوسرے قبیلوں سے لوگ آتے تھے، اور خود قریش کا حال بھی یہ تھا کہ وہ ان دنوں کے انتظار میں رہتے تھے، اپنا تجارت کا مال بھی تیار رکھتے، ان کے بھی انتظار میں ہوتے۔ اس لیے سوق عکاظ یا اس طرح کے دوسرے بازار اس قدر گرام بار ہو جاتے تھے مال تجارت سے کہ یوں سمجھیے کہ کعبۃ اللہ تو رہ جاتا ہے ایک طرف، وہیں چہل پہل رہتی تھی مینا کے بازاروں میں، حتیٰ کہ مزدلفہ تک میں پھیل جاتے تھے بازار، اور کوئی بھول کر بھی ادھر مشکل سے آ پاتا تھا کعبۃ اللہ کی طرف۔ تو کہا تم نے جو حج کا سفر تھا، جو خالص روحانیت کا سفر تھا، تم نے اس کو بالکل دنیا داری میں اور تجارت میں بدل ڈالا۔ کہا اس صورتحال کو بدلو، اس کو خالص اللہ کی بندگی کا ذریعہ بنا۔ اب ظاہر جب یہ احکام دیے گئے مسلمانوں کو تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس میں بالکل تجارت کرنا منع، اس میں جائز حدود میں رہ کر بھی کوئی کمائی کرنا، کوئی مزدوری کرنا، کوئی تجارت کرنا بالکل منع۔ اس بات کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا، ایک نو مسلم نے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم اسلام لانے سے پہلے ہم حج کرنے آتے تھے، لیکن ہمارا ایک کاروبار تھا۔ کاروبار یہ تھا کہ ہم بڑے صحت مند اونٹ رکھتے ہیں اپنے پاس، تو لوگ جب حج کرنے جاتے تھے نا اپنا مال تجارت لے جانے کے لیے وہ ہمارے اونٹ کرائے پر لے لیتے تھے، یا سفر کے لیے ہمارے اونٹ کرائے پر چلتے تھے، اور ہم اونٹ کو چلانے کے لیے اس کے ساتھ آتے تھے۔ اس طرح ہم کماتے بھی تھے اور ساتھ ہم حج بھی کر لیتے تھے۔ اب اسلام لانے کے بعد کمائی پر تو پابندی لگ گئی، اب اگر ہم اپنے اونٹوں کو اس طرح کرائے پر دیں اور پھر ان کے ساتھ اگر حج کریں تو کیا ہمارا حج ہو جائے گا؟ لگتا ہمارا حج تو نہیں ہوگا، اور یا یہ کہ ہمیں یہ کاروبار چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہی بات میرے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور آدمی نے پوچھی کہ حضور کیا آپ اس سفر کے دوران کوئی بھی تھوڑا بہت فائدہ اٹھانے کا کام کیا جا سکتا؟ مقصود یہ تھا۔ تو کہا حضور نے سر جھکا لیا، اور آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وہی اترتے کے وقت ہوا کرتی تھی، پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے آپ، سر مبارک جھک جاتا، آنکھیں بند ہو جاتی۔ تو کہا وہی کیفیت طاری ہوئی، پھر آپ نے سر اٹھایا، کیفیت ختم ہوئی تو تب آپ نے یہ آیتیں پڑھی، فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لوگوں تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ اور آپ نے قرآن کریم میں کئی جگہ دیکھا ہوگا کہ وابتغوا من فضل اللہ کا لفظ آیا ہے تو وہاں فضل رزق کے معنی میں ہے کہ جاؤ جا کر تجارت کرو، جاؤ جا کر نوکری کرو، جاؤ جا کر مزدوری کرو، اور اس طرح سے اللہ کا رزق تلاش کرو جائز حدود میں، طیب رزق، اس کو اللہ اپنا فضل قرار دیتا ہے۔ یعنی جو کمائی بھی حلال طریقے سے جائز حدود میں رہ کر اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ہوس سے بچ کر دوسرے کے فائدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کی جاتی ہے، یاد رکھو وہ تمام اللہ کا فضل کہلاتی ہے اور اس کو فضل ربی کہا جا سکتا ہے۔ اسلام کو اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم بالکل ننگ درنگ ہو جاؤ اور ملنگوں کی طرح زندگی گزارو۔ اگر ایسا ہوتا تو ان میں عثمان غنی کیوں ہوتے؟ ان میں عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ کیسے ہوتے؟ ان میں حساد جیسے لوگ، سعد بن طلحہ جیسے لوگ کیسے ہوتے؟ ان میں اور بڑے بڑے جو مالدار گزرے ہیں وہ کبھی وجود میں نہ آتے۔ لیکن یہ مالدار کیسے تھے کہ بظاہر وہ مالدار تھے لیکن حقیقت میں مال ان کے پاس امانت تھی، اصل وہ اللہ کا مال تھا۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ تم مال کے امین بنائے گئے ہو، مالدار نہیں بنائے گئے ہو، یعنی تم اس مال کے مالک نہیں ہو، تمہاری تحویل میں دیا گیا ہے تاکہ تم اسے اللہ کے بندوں میں خرچ کرو،
اس میں اس طریقے سے خرچ کرو اسے جیسے اللہ نے اجازت دی ہے. اگر تم اس طریقے سے کماتے اور خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کا مال ہے اور امانت ہے جس میں تم حق امانت ادا کر رہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ اسلام کا تو کارنامہ یہ ہے کہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، کہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، اور منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. امین بناتا ہے، مالک نہیں بناتا. منعم کہتے ہیں مالداروں کو، کہ منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اور سب سے مشکل مراحت جاگیروں کا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. یہ حیرت انگیز انقلاب. تو یہ تصور دیا لیکن ساتھ کہا کہ اگر تمہیں ضرورت ہے تو ہاتھ مت پھیلاؤ، کما سکتے ہو کماؤ. لیکن اس میں دیکھیے، اس میں فضل کا لفظ اس لیے ہے، اسی کا دوسرا لفظ ہے لیس علیکم جناح، کہ اگر تمہیں ایسی ضرورت پڑے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ضرورت پڑے تو یہ کرو اور اس کو فضل سمجھ کے حاصل کرو. لیکن اگر تم فضل کی بجائے حوث کا شکار ہو جاؤ اور یا بلا ضرورت کرنا چاہو کا پھر جناح ہے. ایسی اجازت ہے تو محدود، ورنہ پسندیدہ نہیں ہے کہ حج کے دنوں میں آدمی تجارت کرتا پھرے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ یہ 5 دن ہیں حج کے، 8، 9، 10، 11، 12. ان 5 دنوں میں تو وہ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں حج کا تجارت کرنے. اس کے علاوہ جو باقی دن ہے کہ ضرورت پڑے تو آپ ضرورت کے تھوڑا بہت کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے. یہاں سے کوئی چیز لے گئے ہیں تو بیچ دیجئے. لیکن یہ ذہنیت لے کے جانا کہ وہاں سے فلاں فلاں چیز لے کے آنی ہے، یا یہ فائدہ اٹھا کے آنا ہے، فلاں فلاں کاروبار استوار کرنا ہے، فلاں کاروباری پارٹیوں سے ملنا ہے، جیسے یہاں بہت سارے لوگ ملتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری ایک اور غلط فہمی، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اور جب تم پھرو اور واپس آؤ عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس. عرفات تو آپ جانتے ہیں، اور یہی وہ آخری جگہ ہے جہاں جا کر ہمارے حج کی تکمیل ہوتی ہے. بلکہ ہماری شریعت میں اور ہماری فقہ میں تو کہا جاتا ہے الحج عرفہ، حج تو نہ ہی عرفات کی حاضری کا. باقی میں سے کوئی چیز رہ جائے تو دم دے کر شاید کم چل نکلے، لیکن عرفات میں اگر حاضری سے آدمی رہ جائے تو حج نہیں ہوتا. اور یہی ہے زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ موقف ہے، یعنی کھڑا ہونے کی جگہ ہے مسلمانوں کی مسلسل، جس میں ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. درمیان میں نمازیں پڑھتے ہیں یا تھوڑا بہت آرام کرتے ہیں، اور خاص طور پر عصر کے بعد سے تو مسلسل اللہ کے بندوں کا کام سوائے اللہ سے مانگنے کا اور کچھ نہیں ہوتا. اور حضور نے وہاں جو ایک پہاڑ ہے جس کو جبل الرحمت کہا جاتا ہے، حضور نے اس کے دامن میں خطبہ بھی دیا تھا اور وہیں اللہ سے بہت دعائیں مانگی تھی، اور اپنے لیے کم مانگی تھی، میرے اور آپ کے لیے زیادہ مانگی تھی. ابھی میں سوچتا ہوں تو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ جس مانگنے والے نے ہمیشہ ہمارے لیے مانگا، وہ جو ہمیں کام دے گیا ہے ہمیں اس کی بالکل یاد نہیں. یعنی وہ آخری دم تک ہمارے لیے جیتا رہا اور ہمیں انسان بنا گیا ڈنگروں سے، اور ہمیں کچھ کام سپرد کر کے گیا، یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، وہ کام کرنا جو میں نے دکھ اٹھا کے انسانوں کے لیے کیے ہیں. اب میں نے ایک قافلہ تیار کر دیا اور امید ہے کہ تم میرا بھنب رکھو گے اللہ کے یہاں، مجھے شرمندہ نہیں ہونے دو گے. لیکن اس امت نے جو کچھ کر ڈالا ہے اور جو کر رہی ہے وہ میرے بھی سامنے ہے اور آپ کے بھی سامنے. تو کہا جب تم عرفات، یہ عرفات کا میدان میں کہنا یہ لگا تھا. اس کے وجہ تسمیہ کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت آدم یا جنت سے اتارے گئے، دونوں بچھڑ گئے تھے، اما حوا کہاں، آدم کہاں، حتیٰ کہ یہی میدان ہے جب ہم اکٹھے ہوئے تھے. لیکن ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں، باتیں تو اور بھی بہت سی کہی جاتی ہیں. لیکن بات اصل میں یہ کہ یہ وہ میدان ہے جس میں 2 طرح کی معرفت نصیب ہونے کا موقع ہوتا. ایک یہ کہ معاشر کی طرح ایک کھلا میدان جس میں اگر آپ چاہے تو اپنے اندر بھی جھانک سکتا ہے، اور چاہے تو اللہ کی برستی ہوئی نعمتوں کو اور اس کے انوار کو بھی دیکھ سکتا ہے. بس تھوڑی سی آنکھیں کھلنی چاہیے.
اس لحاظ سے یوں کہہ لیجیے کہ معرفت رب کا اس سے بہتر نادر موقع زندگی میں شاید کبھی نہیں آتا. تو یہ چونکہ معرفت رب کا ایک موقع ہے اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ جتنی امت پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، ہماری جو دنیا اسلام کہلاتی ہے یا اقلیتوں کے طور پر پوری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، یہ میرے اور آپ کے دل کے ٹکڑے ہیں، ہمارے جسم کے حصے ہیں، ہماری روح سے ان کا رشتہ. ایک دین نے ہمیں ایک دوسرے سے باندھ رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو مار رہے ہیں. تو پوری امت کے جگر کے ٹکڑے وہاں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم پوری امت کے مسائل کو، پوری امت کے حالات کو، پوری امت کی کیفیات کو اور پوری امت کی زوال کی علامتوں کو یا پوری امت کی ترقی کے آثار کو جس حوالے سے چاہیں دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ یرف نگاہی سے دیکھنے والوں، ہلکی نظر سے دیکھنے والوں، پہچاننے والوں اور کسی حد تک سما سے بہرا والے لوگوں کے لیے سننے کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری جاننے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں اس امت میں اور اس کھلے میدان میں. تو گویا یوں کہہ رہی ہے کہ جس طرح یہ معرفت رب کا موقع ہے اسی طرح معرفت اخوان کا موقع بھی ہے، اپنے بھائیوں کی پہچان کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. اس وجہ سے اس کو عرفات کہا گیا. اس سے ہم پلٹتے ہیں 9 تاریخ کی شام کو، وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے نا، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کی اذان ہوتی. مغرب کی اذان کے ساتھ ہی ہمارا کام کیا ہے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھیں. فرض ہو جاتی ہے ہر مومن پر. لیکن یہاں بتایا جاتا ہے کہ ہم عرفات میں جب پہنچتے ہیں تو اگر امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں. اگر اپنے خیموں میں پڑھیں پھر الگ الگ پڑھتے ہیں اپنے وقت پر. لیکن اگر ہم اکٹھی پڑھیں تو ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں. پھر مغرب کے لیے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز فرض ہو جانی چاہیے، لیکن وہاں حکم دیا گیا ہے کہ اب تم نماز نہیں پڑھ سکتے، پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، نکلو یہاں سے. یعنی ادھر جیسے ہی توپ کا گولا چلتا ہے تو ہماری بس سے حرکت میں آ جاتی ہے، پیدل لوگ حرکت میں چل پڑتے، اور وہاں پھر کسی کو رکنے کی اجازت نہیں ہوتی. رکے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. اب ہم بڑھ رہے ہیں 3 میل آگے پیچھے بلکہ مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ میں وہ نورانی پہاڑ موجود ہے جس کا قرآن کریم ذکر کر رہا ہے، جس کا نام ہے مشعر الحرام. مشعر کہتے ہیں شعار کو، علامت کو، اور حرام کہتے ہیں حرمت والے کو، عزت و احترام والے کو. وہاں عزت و احترام کا مالک پہاڑ کھڑا ہے جو علامت ہے اللہ کی انوار کی اور اس کی تجلیات کی. نہ جانے کتنی تجلیات برستی ہیں پروردگار کی اس پر. تو جہاں جس طرح ہمیں جبل رحمت میں وقوف کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح فرمایا کہ اب 3 میل واپس چلو، وہاں رات گزارو. اگر تمہیں جگہ ملے تو یہ مشعر الحرام کے نام سے وہاں مسجد موجود ہے اس پہاڑ کے دامن میں. وہاں اس مسجد میں تم عشاء اور مغرب کی نماز امام کے پیچھے اکٹھی پڑھو. اور اگر وہاں نہ جا سکو تو جہاں بھی ٹھہر سکو آپس میں جماعت کرا کے نمازیں اکٹھی کرو. لیکن تمہیں مغرب کی نماز وہاں عشاء کے ساتھ پڑھنی ہے، وہاں نہیں پڑھ سکتے عرفات. یہ آخر کس بات کی مشق ہے؟ یہ مشق اس بات کی ہے کہ یاد رکھو اللہ کے احکام کی اطاعت تو ہے فرض اور واجب، لیکن اللہ اپنے احکام دے کر بے بس نہیں ہو گیا. اصل اس کی اطاعت اس کی مقصود ہے. وہ چاہے تو ظہر کی وقت میں عصر پڑھا دے، چاہے تو عشاء کی نماز میں مغرب پڑھا دے، چاہے وقت میں پڑھنے دے چاہے نہ پڑھنے دے، چاہے تمہیں کہیں جا کے کھڑا کر دے چاہے کہیں جا کے تمہارا بستر بچھا دے. یہ جو 5 دن اٹھک بیٹھک کرائی جاتی ہے نا، یہ اصل میں یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ دین نام اللہ کے حکم کے اشارے پر اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے مرنے جینے کا نام ہے. اور اگر تم یہ سبق نہیں سیکھتے ہو ایسے تم نے کچھ نہیں پایا. بھئی یہ وہ بات ہے سکھائی جاتی. تو کہا تم جب عرفات سے واپس آؤ تو اللہ کا ذکر کرو مشعر الحرام کے پاس. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور وہاں اللہ کا ذکر کرو اس طرح جس طرح تمہیں ہم نے بتایا ہے، جس طرح اللہ نے بتایا. اس طرح نہ کرنا جیسے پہلے کرتے تھے. جب عرفات سے واپس آتے تھے نا مشرکین عرب تو مزدلفہ میں مشاعروں کی مجلسیں جم جاتی تھی. آپ اس میں شعر بازی کے مقابلے ہوتے تھے، خطیبوں کے خطبوں کے مقابلے ہوتے، بڑھ چڑھ کر لسان اور زبان آور لوگ بڑھ چڑھ کر خطبے دیتے اور دوسرے قبیلوں کے لوگ وہ خطبے دیتے. مقابلہ ہوتا کہ
کہ طلاقت لسانی میں کون آگے ہے، اور پھر اپنے اپنے آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیے جاتے اور کہا جاتا ہمارے آباء بوجھ دیے تھے، ہمارے آباء اس طرح، تم لاؤ تمہارے قبیلے میں ہمارے برابر کو آدمی پیدا ہوا، اس طرح کی باتیں، حتیٰ کہ بعد میں اپنی قبروں کے حوالے دیے جاتے کہ دیکھو ہم تو اس طرح موت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، جاؤ جا کر قبرستانوں میں ہمارے مرنے والوں کی قبریں گنو جو تلواروں سے مارے گئے، تم تو بزدل لوگ ہو۔ یہ طریقہ تھا ان کا مزدلفہ میں، پھر مینا میں بھی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم اب تک بالکل گمراہ تھے کہ تم سوائے آباء و اجداد کے تذکرہ کرنے کے یا لسانی مقابلوں کے یا بیعت بازی کے مقابلوں کے تم کرتے کیا تھے، حالانکہ تم حج کی نیت سے اللہ کی یاد کری آتے تھے۔ کب یہ تمام چیزیں ختم کر کے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح تمہیں اس نے یاد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے کھلے کھلے گمراہ تھے، تم گمراہوں میں سے تھے، ناواقف تھے، تمہیں نہیں معلوم تھا کہ حج کے صحیح مناسک کیا ہیں، اس کا ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ کی کتاب آئی، اللہ کے رسول آئے، دین آیا، اس نے تمہیں زندگی دی، بہتر زندگی سکھائی ہے، تمہیں انسانوں سے، ڈھور ڈنگروں سے انسان بنایا ہے، اور تمہیں بتایا ہے کہ دین پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بس وقت ہو گیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔